السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ سب کے لیے اگلا پارٹ لائی ہوں، ایپیسوڈ نمبر 3۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ کیسی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پچھلی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آرزو کب سے چھت پر موجود ہو، دھلے ہوئے کپڑے رسی پر سوکھنے ڈال دیے تو نیچے آ جاؤ، مغرب ہونے والی ہے۔ شہناز کی چھت پر آتی آواز اسے اچھا خاصا بیزار کر گئی تھی۔ امی آ رہی ہوں بھائی، صبر تو کریں۔ آرزو چھت پر سے ہی بیزار لہجے میں بولتی ہوئی رسی پر اپنے گیلے کپڑے ٹانگنے لگی جو اس نے شاور لینے کے ساتھ ہی دھوئے تھے۔ یہ وقت صدیقی کے گھر آنے کا ہوتا تھا۔ وہ اس وقت اپنی کسی بھی بیٹی کو چھت پر دیکھتا تو ناراض ہو جاتا۔ آرزو جانتی تھی کہ شہناز اس کو اسی لیے بلا رہی تھی۔ بالوں میں لپٹا ہوا تولیہ نکال کر بال اس تولیے سے خشک کرتی وہ تولیہ رسی پر سکھانے کے لیے ڈال رہی تھی۔ تب ایک چھوٹا سا باریک کنکر ہوا میں اڑتا ہوا آیا جو آرزو کے شانے سے ٹکرایا۔ آرزو چھت سے نیچے دیکھنے لگی جہاں تبریز اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کے سٹائل میں کھڑا تھا۔ وہ غصے میں تبریز کو آنکھیں دکھاتی ہوئی پیچھے ہو کر واپس جانے لگی۔ میں تب تک تنگ کروں گا جب تک تم بات نہیں سنو گی۔ تبریز کی اونچی آواز میں دھمکی پر آرزو جلدی سے سیڑھیاں بھلانگتی ہوئی چھت سے نیچے آ گئی۔ وہ اس دن سے ہی تبریز سے خفا تھی جب سے تبریز نے اس کے ابو سے بدتمیزی کی تھی اور موبائل پر دونوں کی بدمزگی ہوئی تھی۔ تبریز آرزو کو مسلسل کالز پر کالز کیے جا رہا تھا مگر آرزو اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اس لیے پچھلے 2 دن سے تبریز نے اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ کبھی وہ لینڈ لائن پر بیلز دینے لگ جاتا تو کبھی رات میں اس کے گھر کی ڈور بیل بجا کر بھاگ جاتا۔ اور آج شام تو اس نے گلابوں کا بوکے جس میں سوری کا کارڈ موجود تھا اس کے گھر بھجوا کر حد ہی کر دی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ دروازہ اسی نے کھولا۔ اگر اس کی جگہ پھول کا بوکے شہناز یا اس کے گھر کے کسی بھی دوسرے فرد کے چھت پہ چڑھ جاتا تو گھر میں ایک الگ ہی طوفان آ جاتا۔ تبریز کی اس حرکت سے آرزو کی جان خشک ہو چکی تھی، اس لیے آرزو نے سوچا وہ رات میں تبریز کی کال ریسیو کر لے گی، نہیں تو تبریز کے جذباتی پن کی وجہ سے وہ صدیقی یا شہناز کے آگے مشکوک ہو جاتی۔ ہائے نہ جانے کون کون لکھا ہے ہم تینوں بہنوں کی نصیب میں، معلوم نہیں کب اور کیسے کس کے ساتھ ملتے ہیں ہمارے ستارے۔ مووی کا ہیپی اینڈ دیکھ کر LED سوئچ آف کرتی ہوئی ہی ٹھنڈی آہ بھر کر بولی تو کمرے میں موجود امامہ اور آرزو اس کو گھورنے لگی۔ چھوٹی طبیعت ٹھیک ہے تمہاری یا پھر امی سے شرم کے اوپر پورا لیکچر سننے کا موڈ ہو رہا ہے تمہارا؟ امامہ ہیر کی بات سن کر اس سے پوچھنے لگی۔ لیکچر سننے کا نہیں، امی سے جوتے کھانے کا موڈ ہو رہا ہے اس کا۔ میں نے نوٹ کیا ہے آپ ہی، جب سے یہ اپنی دوست کی شادی سے آئی ہے تب سے پر لگ گئے ہیں اس کو، کیسے ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے، سب نوٹ کر رہی ہوں میں۔ اب کی بار اپنے موبائل کو سائڈ پر رکھتی ہوئی آرزو نے بھی باتوں میں حصہ لیا تو امامہ آنکھوں کو چھوٹا کرتی ہوئی شک بھری نظروں سے ہیر کو دیکھنے لگی جس پر ہیر ایک دم سٹ پٹا گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپی، میں نے تو یوں ہی ایک نارمل بات بولی تھی۔ ویسے بھی امی سے جوتے اس کو پڑھنے چاہیے جس کو سرخ غلاموں کا بوکے ملا ہے۔ نوٹ تو میں بھی بہت کچھ کرتی ہوں میڈم تمہارے متعلق۔ ہیر کے یوں اچانک بولنے پر آرزو پہلے تو گھبرائی پھر ایک دم غصہ کرتی ہوئی ہیر سے بولی کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ بوکے غلط فہمی سے ہمارے یہاں آ گیا تھا جسے میں واپس لوٹا چکی ہوں۔ اگر تم نے کچھ بھی بکواس کی تو منہ توڑ ڈالوں گی تمہارا میں۔ آرزو ہیر پر بھڑکتی ہوئی بولی۔ امامہ کو اس سارے قصے کی خبر نہ تھی کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے گھر لوٹی تھی۔ اوئے ذرا تمیز سے بات کرو، یوں غصہ دکھا کر تم دوسروں کو بیوقوف بنا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ اپنے کرتوت تم دنیا سے چھپا سکتی ہو، مجھ سے نہیں۔ گلی میں کھڑے ہانک لگاتے ہوئے تمہارے 2 ٹکے کے عاشق اور تمہارے لچھن خوب جانتی ہوں میں بیوی۔ ہیر کے بولنے کی دیر تھی، آرزو غصے میں اس کی جانب چیل کی طرح جھپٹی۔ امامہ ہونک بنی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جب شہناز نے کمرے کے دروازے سے ہی اپنی چپل اتاری۔ ہوا میں اڑتی ہوئی چپل جب آرزو کی کمر پر لگی تو آرزو ہیر کا بازو چھوڑ کر بری طرح بلبلا اٹھی، جبکہ کمرے کے اندر آتی شہناز نے ہیر کی کمر پر بھی ایک زوردار ہاتھ جوڑا۔ اوئی امی کرتی وہ بھی درد سے کرا اٹھی۔ شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہے تم دونوں کے اندر؟ جنگلی بلیوں کی طرح ایک دوسرے کے منہ نوچ رہی ہو، کسی آئے گئے کا لحاظ نہیں۔ شہناز ہیر کا بازو دیکھتی ہوئی آرزو سے بولی جس کے ناخنوں کے نشانات اس کی کلائی پر موجود تھے۔ اس کی حرکتیں چیک نہیں کی آپ نے؟ کب سے مجھے بلا وجہ چھیڑے جا رہی ہے؟ آرزو روحان سی لہجے میں بولی تو شہناز کے بری طرح آنکھیں دکھانے پر وہ سہم کر اس لیے خاموش ہو گئی کہ کہیں اس کو بھی اپنی اماں کے ہاتھ کا کرارا گھونسا کمر پر نہ پڑ جائے۔ وہ چھیڑ رہی تھی اور تم ننھی کاکی بنی ہوئی اس سے چھیڑ رہی تھی۔ اتنی کوئی حسینہ لگی ہوئی ہو؟ زبیدہ آئی ہوئی ہے، 2 منٹ میں اس کے لیے چائے لے کر آؤ اور ساتھ میں نمکو اور بسکٹ بھی لے آنا۔ شہناز آرزو سے بولتی ہوئی ہیر کو گھور کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ زبیدہ آنٹی کو بھی چین نہیں ہے، ہر تھوڑے دنوں بعد اونگے بونگے رشتے لے کر یہاں آ جاتی ہیں۔ نیمکو کے ساتھ سموسے بھی رکھ دینا۔
ان کے سامنے خوش ہو کر شاید کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی بتا دیں۔ ویسے بھی کلیم کی دکان کے سموسے آج باسی تھے، کسی نے بھی نہیں کھائے، سارے کے سارے بچ گئے۔ کمرے سے کچن میں جاتی ہوئی آرزو کو دیکھ کر ہیر نے ہانک لگائی تو امامہ بول اٹھی، ہیر بہت بری بات ہے، دن بدن تم بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ کتنی بڑی ہیں زبان آنٹی تم سے، ابھی امی تمہارے خیالات سن لیتی تو وہ اپنی چپل سے تمہاری اچھی طرح تواضع کرتی۔ امامہ ڈانٹتی ہوئی ہیر سے بولی تو ہیر منہ بناتی ہوئی چپ ہو گئی۔ او گاڈ، یہ کس روتی شکل کا بچہ ہے ہاشم کو بھی نہ جانے کیا سوجی تھی اس مصیبت کو یہاں لا کر مجھے سونپنے کی۔ شمع کہاں غرق ہو گئی ہو تم؟ لے کر جاؤ اسے یہاں سے، فیڈر تیار کرو اس کا تاکہ منہ اس کا بند ہو۔ مانور نیند سے بحال ہو کر چیخ کر شمع کو پکڑنے لگی تاکہ کاٹ میں موجود بچے کو شمع لے کر چلی جائے۔ مانور کی چیخ و پکار سن کر گلنار اس کے کمرے میں چلی آئی۔ شمع یہاں گھر کے کام کاج کرنے کے لیے آتی ہے، بچہ سنبھالنے نہیں۔ ہاشم حسن کو یہاں اس لیے لے کر آیا تھا تاکہ اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے، جس سے تمہاری بدولت ہم بھی محروم رہ گئے۔ گلنار نے مانور سے بولتے ہوئے کار میں موجود 6 ماہ کے روتے ہوئے حسن کو گود میں اٹھا لیا۔ کیا آپ کوئی موقع ہاتھ سے جانے بھی دیں گی مجھ پر طنز کرنے کا؟ اور یہ بچہ میں نہیں پال سکتی، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ مانور بیزار لہجے میں گلنار سے بولی، طنز کرنے کا موقع بھی تم نے ہی فراہم کیا ہے۔ خیر، حسن کے لیے فیڈر تیار کر کے میرے کمرے میں لے آؤ، کیونکہ سچ میں بچے کی پرورش کرنا نہ تو مذاق بات ہے اور نہ تمہارے بس کی بات ہے۔ گلنار مانور سے بولتی ہوئی حسن کو گود میں اٹھائے بہلاتی ہوئی کمرے سے لے گئی، جبکہ مانور دانت پیس کر فیڈر اٹھا کر حسن کا دودھ تیار کرنے لگی۔ 2 گھنٹے بعد بھوک ختم ہوگی تو اس میں رونے کی بیٹری دوبارہ چارج ہو جائے گی۔ معلوم نہیں آخر کیوں یہ مصیبت ہاشم نے میرے گلے ڈال دی ہے۔ مانور نے بڑبڑانے کے ساتھ فیڈر میں سلیپنگ پلز ڈال دی تاکہ حسن دیر تک سوتا رہے اور خود اس کی نیند بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ میرا بچہ ایسے نہیں روتے۔ فیڈر پلانے کے بعد فیڈر سائڈ پر رکھتی ہوئی گلنار حسن کو گود میں لے کر ٹہلنے لگی تاکہ وہ بہل جائے۔ تبھی اس کے کمرے میں ایوب خان چلے آئے۔ کیا حسن کی طبیعت خراب تو نہیں ہے یا پھر کوئی درد وغیرہ تو نہیں ہو رہا بچے کو؟ کس قدر رو رہا ہے یہ معصوم؟ ایوب خان حسن کو دیکھ کر فکر مند لہجے میں بولے۔ جواب گلنار کے کندھے سے لگا آہستہ آہستہ سسک رہا تھا۔ بے شک حسن ان کا پوتا، ان کا خون نہیں تھا، مگر تھا تو وہ معصوم سا بچہ۔ اس کے آ جانے سے ایوب خان تھوڑے بہت بہل گئے تھے۔ ارے نہیں ابا جی، حسن بالکل ٹھیک ہے، بس کافی دیر سے بھوکا تھا تو اس لیے بھوک کی وجہ سے روئے جا رہا تھا۔ آپ دیکھیں دودھ پیتے ہی سکون میں آ گیا۔ گلنار ایوب خان کو بتانے کے ساتھ حسن کو بیڈ پر لیٹا چکی تھی، کیونکہ اب وہ اونگنا شروع ہو چکا تھا، شاید تھوڑی دیر میں سو جاتا۔ بن ماں باپ کا بچہ ہے، اگر اس کی صحیح سے دیکھ بھال نہ کی گئی یا اس بچے کی پرورش میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو اس کا گناہ ہمارے سر آئے گا۔ تم ہاشم سے بول کر حسن کے لیے کسی آیا کا بندوبست کر دو، کیونکہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ مانور اس کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کر پائے گی۔ ایوب خان گلنار کو مشورہ دیتے ہوئے بولے، جس پر گلنار سر جھٹک کر مسکرائی۔ مانور اپنے شوہر کی دیکھ بھال کر لے، یہی بہت ہے اس کے لیے۔ تو مجھے تو مانور سے تب بھی کوئی اچھی امید نہیں تھی جب اسے ہاشم کی بیوی بنا کر آپ اس گھر میں لائے تھے۔ گلنار ایوب خان سے شکوہ کرتی ہوئی بولی، جس پر ایوب خان نے ٹھنڈی آہ بھری۔ صرف ہاشم کی خوشی اور مرضی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ قدم اٹھایا تھا، مگر اب محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہاشم کی مانور سے شادی کر کے، مگر چاہ کر بھی ہم اپنی غلطی کو سدھار نہیں سکتے۔ کاش ہم دوسری شادی کے لیے مان جاتا، لیکن شاید اپنا پر پوتا دیکھنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا۔ ایوب خان مایوس کن لہجے میں بولے تو گلنار بھی افسردہ ہو گئی، کیونکہ اس کو بھی چاہتی اپنا پوتا پوتیوں کی۔ مگر ہاشم نے دوسری شادی کی بات سن کر نہ صرف دوسری شادی سے انکار کیا تھا، بلکہ 3 دن بعد ہی وہ اپنے دوست کے بڑے بھائی کا 6 ماہ کا بیٹا اپنے ہمراہ گھر لے آیا تھا، کیونکہ ہاشم کے دوست کا بڑا بھائی یعنی حسن کا باپ اور اس کی بیوی ایک حادثے میں فوت ہو چکے تھے۔ بے شک 6 ماہ کے حسن نے ایوب خان اور گلنار کی توجہ حاصل کی تھی، مگر ان دونوں کو یہ کلک تھا حسن کا ان کا خون نہیں، لیکن جتنا ہوتا ایوب خان اور گلنار حسن کو توجہ اور وقت دے رہے تھے۔ ہاشم کے آفس سے آنے کے بعد فری ٹائم میں حسن کے ساتھ ٹائم گزارتا، مگر مانور ان دونوں پارا فل ہائی رہنے لگا تھا۔ اس نے 1% بھی اپنے آپ کو بدلنے کی یا پرانی روش چھوڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کل رات اپنی کزن کی پارٹی سے اس کا لیٹ آنا ہوا تھا اور صبح حسن نے اس کی نیند میں خلل ڈال دیا تھا۔ حسن کو گلنار کے حوالے کر کے اب وہ سکون سے سو رہی تھی۔ مانور سو کر اٹھی تو اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسے حیرت ہوئی، وہ صبح سے اب تک سوتی رہی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ حیرت مانور کو تب ہوئی جب اسے پورے گھر میں کوئی نہیں دکھا۔ اتنی رات کو سب لوگ آخر کہاں جا سکتے تھے؟ مانور حیرت سے سوچتی ہوئی ہاشم کو کال ملانے والی تھی کہ تبھی اسے کار پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ مانور جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے تو داخلی دروازے سے ایوب خان، گلنار اور ہاشم اس کو اندر آتے دکھائی دیے۔ آپ سب اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہیں؟
महानूर इन सब के उतरे हुए चेहरे और संजीदा तासुरात देखकर सवाल करने लगी, मगर उनमें से किसी ने भी महानूर को कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ, आप सबको ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? जब उसको तीनों में से किसी से कोई जवाब नहीं मिला तो वो दोबारा बोली, क्योंकि वो तीनों ही इसको बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे थे। महानूर के सवाल पर हाशिम आगे बढ़ता हुआ उसके पास आया। हसन के दूध में क्या मिला कर दिया तुमने उसको? हाशिम बेहद संजीदा लहजे में महानूर से सवाल करने लगा तो महानूर बोली, नींद की गोलियां दी थी ताकि वो सो जाए। मैं डिस्टर्ब हो रही थी उसके बार बार रोने से। मगर हुआ क्या है आखिर? महानूर को अभी तक माजरा समझ नहीं आया था, लेकिन इसकी बात मुकम्मल होते ही हाशिम का हाथ उठा और महानूर के गाल पर अपनी उंगलियों का निशान छोड़ गया। वो हैरत और बेयकीनी से हाशिम को देखने लगी। हाशिम की नजरों में इस वक्त ना सिर्फ गुस्सा था बल्कि इसके लिए नागवारी भी थी। हाशिम बिना कुछ बोले कमरे में चला गया। कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? आनी प्लीज बताइए ना, हाशिम इतने गुस्से में क्यों है? महानूर अयूब खान और गुलनार की नजरों में अपने लिए नागवारी देखने के बावजूद गुलनार के पास आती उससे पूछने लगी, आखिर उससे ऐसी क्या गलती हुई थी जो हाशिम ने गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाया था? मुजरिम हो तुम, हसन की जान ले ली तुमने उस मासूम बच्चे की। कितनी मिकदार में गोलियां डाली थी तुमने उसके दूध में? अरे अगर वो तुमसे नहीं पल रहा था तो हाशिम से बोलती, वो वापस हसन को अपने दोस्त के पास छोड़ रहा था। कम से कम वो अपनी मासूम जान से तो न जाता। तुम्हारे सीने में वाकई माँ का दिल नहीं है महानूर। इससे ज्यादा बड़ा गुनाह तुम्हारे हिसाब में शायद ही कोई लिखा जाए। कत्ल कर दिया तुमने एक मासूम बच्चे का। गुलनार महानूर को बोले जा रही थी, जबकि महानूर हैरत और बेयकीनी से गुलनार को देख रही थी। क्या हसन मर चुका था उसके हाथों? उसकी कमअक्ली और बेवकूफी से क्या वो सच में उस बच्चे की जान ले चुकी थी? मैं हसन की मुजरिम नहीं हूँ, सुना आप लोगों ने? मैंने उसको नहीं मारा, मैं उसको सुलाना चाहती थी, मारना नहीं चाहती थी। खबरदार जो किसी ने मुझे उसका मुजरिम ठहराया, मैं कातिल नहीं हूँ हसन की। गुलनार और अयूब खान कब के वहां से अपने अपने कमरों में जा चुके थे, जबकि महानूर हॉल में खड़ी जोर जोर से बोल रही थी। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। आखिरी तारीखों का एक चौथाई चांद को उसकी तरह आसमान के शफाफ सीने में दमक रहा था। सितारे आहिस्ता आहिस्ता करीब हो रहे थे। हवा धीमे सरों में दबे पांव चल रही थी। जंगल की तरफ से जानवरों की आवाजें आना बंद हो चुकी थी। भीड़ पैलेस खामोशी और अंधेरे में डूबा हुआ था। राहदारियां दूर तक वीरान पड़ी थी। ऐसे में बेसमेंट से आहिस्ता आहिस्ता सिसकने की आवाज पर अब्बास की समाज से टकराने लगी, जिससे उसकी नींद की टूटी। वो घड़ी में टाइम देखता हुआ खुद पर से कंफर्टर उतार कर उठ बैठा। बेसमेंट में मौजूद वजूद को वह नजरअंदाज करके सो नहीं सकता था, इसलिए अपने कमरे से बाहर राहदारी अबूर करता हुआ कमरे से सीधा बेसमेंट की सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे वो सीढ़ियां उतर रहा था, बारीक सुरों में आती रोने की आवाज में इजाफा होता जा रहा था। क्या हो गया, इतनी देर से क्यों रोना आ रहा है? तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारे रोने से मैं परेशान होने लगता हूँ। अब्बास सीढ़ियां उतरकर बेड पर भारी भरकम वजूद से बोला, जिसके दोनों पैरों को बेड़ियों से बांधा गया था। उसका सर बालों से खाली किसी चिकने सफेद अंडे की शेप में चमक रहा था। वो अब्बास को देखकर गुर्राने की आवाज निकालता हुआ अपने दोनों हाथों को जमीन पर जमाकर दोनों पंजों की मदद से किसी दरिंदे की मानित बेड से उतरकर हाथों और पांवों की मदद से चलकर अब्बास के पास आने लगा। अब्बास खुद भी पंजों तले फर्श पर झुककर हाथ के इशारे से इसे मजीद अपने पास बुलाने लगा। वो मुंह से गुर्राने की आवाज निकालने के साथ अब्बास के पास चला आया। नाराज हो मुझसे? मगर क्यों? अब्बास उसकी हरी चमकती हुई आंखों में अपने लिए नाराजगी देखता हुआ उससे नाराज होने की वजह पूछने लगा। अब्बास के पूछने पर उसकी गुर्राहट में मजीद इजाफा हुआ। नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा मत सोचो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। अब्बास उसके शिकवे करने पर नरम लहजे में उससे बोलने के साथ अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके मुंह से निकलता हुआ लिहाज साफ करने लगा, जो उसके मुंह से निकलकर नीचे फर्श पर टपक रहा था। अब्बास की बात पर वो मजीद घुराया। शुरू से ही उसकी हर बात बहुत आराम से समझ जाता था। नहीं, मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं ले जा सकता। फरगा बी को भी ऐसा करने से मैंने ही मना किया है। अब्बास इसको दोबारा समझाता हुआ बोला, जिस पर इसका हिब्बत नाक वजूद गुस्से में लरजने लगा। उसकी घुराहट में मजीद तेजी आ गई। अपने गुस्से के सबब वो अपने हाथ का पंजा अब्बास के गाल पर मारता हुआ बड़े बड़े नाखूनों से उसका गाल जख्मी कर चुका था। अब्बास खामोशी से डरे बगैर उसे देखने लगा। वो अब्बास के मना करने पर अपनी पुश्त अब्बास की जानिब करता आहिस्ता आहिस्ता लरजने लगा। गुर्राने की आवाज बदस्तूर इसके मुंह से जारी थी। अब्बास जानता था यूं अपना रुख दूसरी तरफ का रहना उसकी नाराजगी का इजहार था। उसकी नाराजगी के एहसास से अब्बास बेड से बांधी बेड़ियां खोलने लगा। ला ला ला। इस वक्त सन्नाटे में छाया हुआ हीर पैलेस बारीक से मगर हिब्बतनाक कहकहों से गूंज रहा था। अब्बास को इसको बड़े से गोल कमरे में चारों तरफ इतराब घूमते, गुनगुनाते और चक्कर काटते देख रहा था। ऐसा 6 या 7 मरतबा हुआ था कि जब अब्बास
اس کو قید سے رہائی بخشتا اور اوپر حال میں لے آتا۔ بے فکر مگر ہی برسناک کہوں میں خوف کی رمق تب شامل ہوئی جب اسے ہال میں عباس کے علاوہ کسی دوسرے کا گمان ہوا۔ منا کیا ہوا، ڈر کیوں گئے؟ میں ہوں فرغبی۔ فرغبی اپنے کمرے سے نکل کر اس کے پاس آتی ہوئی بولی، جو اب ان کو دیکھ کر نارمل ہو گیا تھا اور خوشی سے دوبارہ ہال کے چاروں طرف چکر کاٹنے لگا۔ خوش ہے اس وقت؟ فرغبی صوفے پر بیٹھتی ہوئی عباس سے بولی، جس پر عباس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کام کہاں تک پہنچا؟ آپ نے دوبارہ ذکر نہیں کیا؟ عباس کچھ یاد کرتا ہوا فرغبی سے پوچھنے لگا۔ زبیدہ گئی تھی وہاں رشتے سے متعلق بات کرنے، اب دیکھیں وہاں سے کب تک مثبت جواب آتا ہے، انتظار تو مجھے بھی ہے۔ فرغبی جانتی تھی عباس ان سے کس موضوع پر بات کر رہا تھا، تبھی وہ عباس کو جواب دیتی بولی، مگر عباس کی توجہ اچانک ہال میں آنے والی اس بلی نے لے لی جس کو وہ خوف کے مارے اپنے پنجوں میں دبوچ چکا تھا۔ اس کو چھوڑ دو، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ عباس ایک دم بولتا ہوا صوفے سے اٹھ کر اس کی جانب آیا۔ وہ غصے اور خوف سے بلی کی گردن پوری طرح دبوچے ہوئے اپنے منہ سے عجیب و غریب خوفناک سی آوازیں نکال رہا تھا۔ کسی اجنبی کو دیکھ کر وہ اس پر خوف کے مارے یوں ہی حملہ کر دیا کرتا۔ منا اسے چھوڑ دو، ڈرو نہیں، اس کو جانے دو، وہ بلی ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ فرغبی نے بھی اس کے پاس آ کر اپنی سی کوشش کی، مگر بلی اس کے مضبوط شکنجے میں چند سانسیں مزید لے کر بے جان ہو چکی تھی۔ عباس کو اسے ہال میں لانے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اس وقت تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر بتا نہیں سکتا میں کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ آرزو اپنے کالج سے باہر کھڑی تھی، تب تبریز بائک اس کے قریب روکتا ہوا بولا، تمہیں خوشی ہو رہی ہے اور مجھے تم سے اس طرح ملتے ہوئے ٹینشن ہو رہی ہے۔ آرزو گھبرا کر تبریز سے نظر ملائے بغیر بولی، کہیں اندر ہی اندر اسے چوری چھپے ملنے پر گلٹ بھی ہو رہا تھا۔ آج تمہاری سالگرہ کا دن ہے، لینے کی ضرورت نہیں، قریبی ریسٹورینٹ میں ہم دونوں لنچ کریں گے اور پھر میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ تبریز آرزو کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کو اطمینان دلاتا ہوا بولا، جس پر آرزو اقرار میں سر ہلاتی ہوئی بائک پر تبریز کے پیچھے بیٹھنے لگی۔ آج اتفاق ہی تھا جو ہیر نے آف کیا تھا وہ موجود نہ تھی، اس لیے موقع دیکھتے ہی تبریز کی بے جا ضد پر آرزو نے اس سے ملنے کی حامی بھری تھی۔ آرزو بائک پر بیٹھ رہی تھی، تبھی تیزی سے آتی کار سڑک پر پڑے ہوئے پانی کے چھینٹے اڑاتی ہوئی زن کر کے جانے لگی۔ ابے او آدمی! تبریز نے گالی دیتے ہوئے گاڑی والے کو مخاطب کیا تھا، جو تھوڑی دور جا کر گاڑی روک چکا تھا۔ گاڑی کو رکتا ہوا دیکھ کر تبریز بھی بائک سے اترنے لگا۔ تبریز چھوڑو بھی، خدا کے لیے جانے دو اسے۔ آرزو تبریز کو غصے میں دیکھ کر روکتی ہوئی بولی، جبکہ گاڑی میں موجود شخص بھی گاڑی سے نکل کر غصے میں تبریز کی طرف بڑھا۔ کیا بولا تم نے ابھی؟ گالی کس کو دی تم نے؟ ہاشم تبریز کی جانب بڑھتا ہوا غصے میں آ کر اس کا گریبان پکڑ کر تبریز سے پوچھنے لگا، تمہارے باپ نے گاڑی خرید کر دینے کے ساتھ تمہیں گاڑی چلانے کی تمیز نہیں سکھائی؟ تبریز ہاشم کو پیچھے دھکیلتا ہوا بولا، کیونکہ گندے پانی کے چھینٹے اس کے کپڑے خراب کر چکے تھے۔ پیچھے دھکیلنے پر ہاشم اپنی گاڑی کے بونٹ پر گرنے سے پہلے سنبھل گیا۔ اس نے غصے میں ہاتھ کا مکہ بنایا، اس سے پہلے وہ تبریز پر مکہ رسید کرتا۔ راہ چلتے آدمی بیچ بچاؤ کروانے کے لیے آن پہنچے۔ چھوڑو، اس کا دماغ میں ابھی درست کرتا ہوں۔ لڑکی کو بائک پر بٹھا کر خود کو ہیرو سمجھ رہا ہے، نو پارکنگ میں بائک کھڑی کر کے مجھ پر روب جھاڑ رہا ہے۔ آج سے اس کا باپ نہیں، تمیز میں سکھاؤں گا۔ ہاشم غصہ کرتا ہوا ان دو آدمیوں سے بولا جنہوں نے اس کو پکڑ رکھا تھا۔ اس سے پہلے تبریز خود بھی ہاشم کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا۔ کیا ہو گیا ہے تبریز، ہوش میں آؤ، آرزو تبریز کو بازو سے پکڑتی ہوئی بولی۔ ہاشم ریسٹورینٹ کے اندر آ کر پہلے سے ریزرو کروائی ہوئی ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا موڈ تھوڑی دیر پہلے ہوئے جھگڑے سے ویسے ہی خراب تھا، اوپر سے وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا جس کے لیے وہ یہاں آیا۔ اس کا اپنا کلائنٹ کے ساتھ یہاں آفیشیل میٹنگ اور لنچ تھا، مگر تھوڑی دیر پہلے اس کے کلائنٹ کی معذرت بھری کال آئی تھی کہ وہ یہاں نہیں آ سکے گا۔ ہاشم لنچ آرڈر کرنے کے بعد وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، تب ہاشم کی نظر ریسٹورینٹ میں اسی کپل پر پڑی جس سے تھوڑی دیر پہلے اس کی منہ ماری ہوئی تھی۔ وہ بدتمیز اور بدزبان لڑکا تو نہیں، البتہ اس کے ساتھ موجود لڑکی ہاشم کو دیکھ چکی تھی۔ آرزو کے دیکھتے ہی ہاشم کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ وہ آرزو کو ناگوار نظروں سے دیکھتا ہوا اپنا رخ دوسری طرف پھیر چکا تھا۔ تبریز، تم غصے میں بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہو۔ تبریز جب آرزو کو ریسٹورینٹ میں لایا تو آرزو کی نظریں اس شخص پر پڑی جس سے تھوڑی دیر پہلے تبریز کا جھگڑا ہوا تھا۔ کیونکہ تبریز کی پشت اس شخص کی طرف تھی، ممکن تھا کہ تبریز اس شخص کو دیکھ نہیں پایا ہو۔ وہ شخص اپنے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات لائے چہرے کا رخ موڑ چکا تھا۔ تب آرزو تبریز سے بولی، مگر تبریز کی توجہ آرزو پر نہیں، ریسٹورینٹ کے اندر داخل ہوتے صدیقی پر تھی جو اس کی جانب آ رہا تھا۔ میں تم سے کیا بات کر رہی ہوں اور تم وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ آرزو نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، خوف کے مارے نہ صرف اس کی آنکھیں پھیل گئیں
بلکہ صدیقی کو دیکھ کر اس کی روح فنا ہونے لگی۔ ابو، آرزو بے آواز بولتی ہوئی کرسی سے اٹھی، مگر صدیقی اس کی جانب نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس نے تبریز کے پاس آ کر زوردار تماچا تبریز کے گال پر رسید کیا، جس پر ایک سیکنڈ کے لیے نہ صرف تبریز بالکل سن ہو گیا بلکہ ہاشم بھی باہر سے آنے والے شخص کی حرکت نوٹ کر چکا تھا۔ ابو، مجھے معاف کر دیں، صدیقی کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر آرزو ڈر کے مارے بولی۔ صدیقی بنا کچھ بولے آنکھوں میں ڈھیر سارا غصہ لیے آرزو کو اپنے ساتھ وہاں سے لے جانے لگا۔ ہاشم دور سے ہی سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ ساری بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ ناگوار سے سر جھٹک کر اپنا آرڈر کیا ہوا لنچ کرنے لگا۔ ٹھہرو ہاشم، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کمرے سے باہر جاتے ہاشم کو دیکھ کر مہنور اس سے بولی۔ حسن والے قصے کے بعد سے نہ صرف ایوب خان اور گلنار نے بلکہ ہاشم نے بھی اس سے باتوں کا سلسلہ ترک کر دیا تھا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ذرا جلدی بولو جو بھی بولنا ہے۔ ہاشم مہنور کی آواز سن کر رکا تھا۔ وہ کلائی پر باندھی ہوئی گھڑی میں ٹائم دے کر مہنور سے بولا، ہاشم تمہیں معلوم ہے آج کل گھر میں کیا چل رہا ہے؟ داجی اور رانی تمہارے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں تاکہ اس سے تمہاری دوسری شادی کروا سکیں۔ مہنور بغیر وقت ضائع کیے ہاشم سے بولی۔ بے شک وہ اس سے ناراض تھا، مگر مہنور جانتی تھی ہاشم اس سے محبت کرتا ہے، لازمی گھر میں ہونے والی سرگرمیوں سے ناواقف ہوگا۔ مہنور کو پورا یقین تھا یہ سب سننے کے بعد وہ ضرور اپنے داجی اور ماں جی سے بات کرے گا۔ مہنور، جو جو تم نے چاہا وہ تم کر چکی ہو، اب باری داجی اور ماں جی کی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی گھر کے حالات تمہارے مخالف نہ جائیں، لیکن میرے اکیلے کی کوشش سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں تم نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا۔ سچ پوچھو تو میں بہت پریشان ہو چکا ہوں، ایک طرف تمہارے رویے سے، دوسری طرف تم کو سمجھاتے ہوئے، مگر اب ان باتوں کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اس لیے میں داجی اور ماں جی کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہوں۔ ہاشم تھکے ہوئے مگر سنجیدہ لہجے میں مہنور سے بولا تو اس کی بات پر مہنور دنگ ہو کر ہاشم کو دیکھنے لگی، یعنی وہ ان سب باتوں سے باخبر تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ایوب خان کے آگے اس نے تھوڑا سا احتجاج بھی کرنا چاہا، مگر ایوب خان کے ساتھ گلنار نے بھی اس کو کافی زیادہ سنائی، یعنی ہاشم تم دوسری شادی کرو گے اپنے داجی اور رانی کے مجبور کرنے پر؟ مہنور لہجے میں بے یقینی سمائے ہاشم سے پوچھنے لگی۔ اسے تو لگتا تھا وہ چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لے، ہاشم اس کی ہر غلطی پر اس کو معاف کر دے گا۔ یہی سوچ رکھتے اس نے ہاشم پر توجہ اور وقت دینا بھی کم کر دیا تھا۔ مہنور، میں نے تم سے اپنی خوشی سے شادی کی تھی، ماں جی کو منا کر۔ ہمیشہ میں نے ہی تمہارے اور اپنے رشتے کو جوڑے رکھا، مگر مہنور کبھی تم اکیلے میں غور کرنا، شادی کے ان 6 سالوں میں تم نے کیا کیا؟ تم نے کبھی بھی کسی موقع پر میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے ہمیشہ میری فیملی کے سامنے شرمندہ کیا اور ہر بار یہی احساس دلایا کہ میرا انتخاب بالکل غلط ہے۔ میں نے بہت ممکن کوشش کی تھی کہ میرے اور تمہارے رشتے میں کوئی تیسرا شخص نہ آئے، لیکن یہ کوشش صرف میں نے ہی اکیلی کی، تم نے کبھی بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ تم سے اپنی شادی کر کے میں اپنی مرضی کر چکا ہوں، اس لیے اب داجی اور ماں جی کی باری ہے۔ ہاشم مہنور سے بولتا ہوا مہنور کو صدمے کی کیفیت میں چھوڑ کر کمرے سے چلا گیا۔ ہاشم چاہتا تھا جب وہ واپس گھر لوٹے تو مہنور کو اپنے کیے کا احساس ہو، وہ معافی تلافی کر کے اپنے رشتہ بچانے کی خاطر ایک بار کوشش کرے، مگر مہنور پر صدمے کی یہ کیفیت زیادہ دیر تک نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کو اپنی کزن کی طرف بہت ضروری جانا تھا۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹک کر ہاشم سمیت اپنے سسرال پر لعنت بھیجتی ہوئی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ آرزو، ہیر تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہے، اٹھو کھانا کھا لو۔ امامہ کمرے میں آتی ہوئی بیڈ پر لیٹی ہوئی آرزو سے بولی۔ کل پڑنے والی مار کی وجہ سے کوشش کے باوجود آرزو سے اٹھ کر بیٹھا نہیں گیا تھا۔ امامہ نے بیڈ کے قریب آ کر آرزو کو بٹھانا چاہا تو وہ بیٹھ کر امامہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کل نہ صرف گھر آنے کے بعد صدیقی نے آرزو کو برے طریقے سے مارا تھا، بلکہ آرزو کا کارنامہ سن کر صدیقی کے ساتھ شہناز نے بھی آرزو کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ کل امامہ اور ہیر اپنے ماں باپ کو، خاص طور پر صدیقی کو اس روپ میں دیکھ کر خوفزدہ ہو چکی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب صدیقی نے اپنی کسی اولاد پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ کل سے ہی صدیقی اور شہناز آرزو کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ آرزو کا کھانا امامہ یا ہیر میں سے کوئی آرزو کے کمرے میں دے کر جا رہی تھی، کیونکہ اب صدیقی یا شہناز میں سے کوئی بھی آرزو کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ رونا بند کرو آرزو، کھانا کھا لو، امامہ آرزو کو خود سے الگ کرتی ہوئی بولی۔ بے شک غلطی آرزو سے ہوئی تھی، مگر امامہ اور ہیر دونوں ہی اس سے اپنا رویہ سخت نہیں کر سکتی تھی۔ ہیر کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں آئی اور آرزو کے پاس بیٹھ گئی۔ آپی، وہ برا نہیں ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں بھی۔ آرزو روتی ہوئی ہیر کی موجودگی میں امامہ سے بولی تو امامہ سختی سے آرزو کو چپ کرواتی ہوئی بولی، اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود تم ابھی تک وہیں کی وہیں اٹکی ہو۔ آرزو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے اب تم اس لڑکے کا نام اپنی زبان سے نہیں لوگی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ سوچو گی۔ امامہ سنجیدہ اور تھوڑا سخت لہجے میں آرزو سے بولی تو ہیر ایک دم امامہ سے بول اٹھی،
آپ اس میں برا کیا ہے؟ اگر آرزو اور تبریز ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، امی زبیدہ آنٹی سے آرزو کے رشتے کے بارے میں بات کر رہی تھی، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس کا کہیں اور رشتہ کرنے کے بجائے امی ابو تبریز کے لیے کوشش کریں؟ ہیر کے بولنے پر آرزو رشتے کی بات سن کر چونکی۔ وہیں اباما اب ہیر کو دیکھ کر ٹوکتی ہوئی بولی، تم چھوٹی ہو، تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا کہ کیا کرنا ہے، اس لیے اس کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی رومانٹک محبت بھری فلم یا کہانیوں کا حصہ نہیں، بلکہ اصل حقیقتی زندگی ہے، اور حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ امامہ غصہ کرتی ہوئی ہیر سے بولی، وہ نہیں چاہتی تھی ہیر کی ایسی باتیں سن کر آرزو کچھ بھی الٹا سیدھا سوچے، کیونکہ صدیقی اور شہناز ایسا ہرگز نہیں ہونے دیتے۔ امی اگر میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں کسی سے دوسرے سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے جان لے لو۔ آرزو رشتے والی بات سن کر امامہ اور ہیر کو دیکھتی ہوئی بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ صدیقی کمرے میں اکیلا بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہناز اس کے پاس آ کر برابر میں بیٹھتی ہوئی صدیقی سے پوچھنے لگی۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکل کر لمبا سانس خارج کرتا ہوا بولا، اپنی بیٹیوں کی تربیت میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، دنیا کی بری نظروں سے بچا کر اپنی بچیوں کی پرورش کی تھی، لیکن اس کے باوجود معلوم نہیں میرے کون سے اعمال کی سزا ہے۔ صدیقی افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ اس کے آخری جملے پر شہناز نے صدیقی کو دیکھا تو صدیقی اسے نظریں چرا گیا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد شہناز بولی، چند دنوں پہلے زبیدہ آئی تھی تو ایک رشتے کا ذکر کر رہی تھی۔ لڑکے کا نام شیر عباس ہے، عمر 28 سال ہے، گلگت میں رہائش پذیر ہے، وہاں پر اس کا اپنا ہوٹل ہے، اچھا خاصا کماتا ہے۔ اس کی 2 شادی شدہ بہنیں یعنی یہیں کراچی میں رہتی ہیں، چاہتی ہیں کہ ان کے بھائی کی شادی اچھی شکل و صورت اور تعلیم یافتہ لڑکی سے ہو جائے۔ میں نے زبیدہ سے بول دیا ہے آرزو کے لیے، شیر عباس کی بہنیں 1-2 دن میں ہماری طرف آئیں گی، میرے خیال میں اب ہمیں آرزو کی شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، آپ کیا بولتے ہیں؟ شہناز زبیدہ کی دی ہوئی ساری معلومات صدیقی کو بتاتی ہوئی اس کی رائے پوچھنے لگی۔ ہاں، اگر یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب ہے تو میرے خیال میں جلد سے جلد ہمیں آرزو کی شادی کر دینی چاہیے۔ جو حرکت وہ کر چکی ہے اس کے بعد دل نہیں کر رہا اب اس کی شکل دیکھنے کا، یہی بہتر ہے کہ جلد سے جلد اس کو رخصت کر دیا جائے۔ صدیقی ٹھنڈی آہ بھر کر اپنی رائے دیتا ہوا بولا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تبریز، یہ سب کچھ غلط ہو گیا، بلکہ بہت زیادہ غلط ہو گیا۔ موقع ملتے ہی آرزو نے ہیر کے موبائل سے تبریز سے رابطہ کیا، کیونکہ اس کا اپنا موبائل صدیقی نے لینے کے بعد اس کا کالج جانا بھی بند کر دیا تھا۔ غلط تو واقعی بہت زیادہ ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے امی ابو سے بات کر لی ہے، وہ 1-2 دن میں تمہارے گھر میرا پرپوزل لے کر آ جائیں گے، تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تبریز روتی ہوئی آرزو کو تسلی دیتا ہوا بولا، اس نے اپنے والدین سے آرزو کے گھر رشتہ لے کر جانے کی بات کر لی تھی اور وہ لوگ مشکل سے ہی صحیح مگر راضی ہو گئے تھے، مگر صدیقی نے جو تماچا تبریز کے منہ پر مارا تھا وہ چاہ کر بھی اس تماچے کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا تبریز، میں اپنے امی ابو کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ کبھی بھی تمہارا بھیجا ہوا رشتہ قبول نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے ہیں، کچھ لوگ مجھے کل دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آرزو مایوس لہجے میں تبریز کو بتانے لگی، اگر وہ تمہیں پسند کر کے جائیں تو تم ان لوگوں کے سامنے رشتے سے انکار کر دینا، صاف صاف بول دینا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ آرزو تمہیں یہ سب کرنا ہوگا، اور ان سب کے کرنے کے لیے تمہیں اپنی دونوں بہنوں کو اعتماد میں لینا ہوگا، کیونکہ میں تمہیں کسی اور کا ہوتا ہوا ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ تبریز اپنی بے بسی ظاہر کرتا ہوا موبائل پر آرزو سے بولا، جبکہ وہ خود ہی جانتا تھا ایسا سب کچھ ناممکن سا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تبریز، آپ ہی اور ہیر کبھی بھی اس معاملے میں میرا ساتھ نہیں دیں گی، کیونکہ وہ امی ابو کو جانتی ہیں، تم نہیں جانتے میرے امی ابو کو، وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، اب کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ آرزو اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی تبریز سے بولی تو آرزو کی بات سن کر تبریز کو غصہ آنے لگا۔ آرزو میری بات یاد رکھنا، اگر تمہارا رشتہ کہیں اور دوسری جگہ طے پایا گیا تو واقعی پھر کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا، میں خود کو ختم کر لوں گا۔ تبریز غصے اور بے بسی میں بول کر کال بند کر چکا تھا، جبکہ دروازے پر کھڑی شہناز کو دیکھ کر آرزو کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اتنی بے عزتی سہنے کے باوجود، اتنی مار کھانے کے باوجود تم نے اپنی روش نہیں بدلی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس بے غیرت جہنمی لڑکے سے دوبارہ بات کرنے کی؟ شہناز غصے میں کمرے کے اندر آتی آرزو کی حرکت پر اس سے بولی۔ اس سے پہلے شہناز کا ہاتھ اٹھتا بر وقت کمرے میں ہیر بھی آ گئی۔ امی خدا کا واسطہ ہے آپ کو، آپ بس کریں، کیا جان سے مار ڈال لیں گے آپ اور ابو اسے؟ ہیر کمرے میں آتی شہناز سے بولی تو شہناز کو ہیر پر بھی غصہ آنے لگا۔ میں سچ میں اس بدبخت کی جان لے لوں گی اگر اس نے اس لڑکے سے دوبارہ رابطہ رکھا، اور یہ تمہارے موبائل سے اس لڑکے سے بات کر رہی تھی، مطلب تم بھی اس گندے کھیل میں اس کا ساتھ دے رہی ہو، میں اس کے ساتھ تمہیں بھی جان سے مار ڈالوں گی۔ ہیر، سنا تم نے؟ دو یہ موبائل مجھے، اب کل سے تم بھی کالج نہیں جاؤ گی۔
شمناز ہیر پر غصہ کرتی ہوئی آرزو کے ہاتھ سے ہیر کا موبائل چھین کر کمرے سے باہر۔ موسم زیادہ تر سرد رہتا تھا لیکن راتیں یکبستہ ہو جاتی تھی۔ ہر چوتھے پانچویں دن یہاں بارش کا سلسلہ جاری رہتا۔ تیز ہواؤں کا طوفان جو اب پہاڑوں سے ٹکراتا تو موسم کو اور بھی سرد کر دیتا، مگر آج صبح نکلی ہوئی دھوپ نے ہر منظر کو نکھار کر سرسبز اور شاداب کر دیا تھا۔ شیر عباس تھوڑی دیر پہلے واک کرنے کے بعد لباس تبدیل کرتا ہوا ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال میں بیٹھا ہوا تھا۔ ملازم تمام لوازمات ٹیبل پر چن کر جا چکا تھا۔ تب فرزت بھی کرسی کھسکا کر بیٹھتی ہوئی عباس سے مخاطب ہوئی۔ کل زبیدہ کی کال آئی تھی۔ وہ لوگ اپنے دوسرے نمبر کی بیٹی کے رشتے کی حامی بڑھ چکے ہیں تم سے، اور تمہاری بہنوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ فرزت بھی عباس کو آگاہ کرتی کیتلی میں سے عباس کے لیے چائے نکالنے لگی۔ فرزت بھی کی دی جانے والی خبر پر عباس نے صرف ایک نظر فرزت بھی کو دیکھا۔ فرزت بھی دوبارہ بولی، میں نے سارا معاملہ ریشمہ اور مومنہ کو سمجھا دیا ہے، وہ دونوں اچھے طریقے سے رشتے کی بات کر لیں گے۔ فرزت بھی چائے کا کپ عباس کو پکڑاتی ہوئی بولی، اگر کہیں کچھ گڑبڑ ہو جائے یا پھر ریشمہ اور مومنہ سے بات نہ سنبھل پائی تو میرے خیال میں آپ کو خود بھی جانا چاہیے۔ عباس معاملے میں دلچسپی ظاہر کرتا ہوا فرزت بھی سے بولا، کیونکہ وہ اس معاملے میں کسی قسم کا رسک نہیں چاہتا تھا۔ میرے وہاں جانے سے بات زیادہ بگڑنے کے امکانات ہیں، آپ اس کی فکر مت کریں۔ ریشمہ اور مومنہ اچھے طریقے سے سارا کام انجام دیں گی۔ آرزو نام ہے صدیقی اور شناز کی دوسری بیٹی کا۔ آپ کہتے ہیں تو میں زبیدہ سے بول کر اس کی تصویر منگوا لوں؟ فرزت بھی ناشتہ کرتے ہوئے عباس سے بولی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید وہ آرزو کو دیکھنا چاہتا ہو جس سے اس کا رشتہ طے ہونے جا رہا تھا۔ تصویر رہنے دے، آرزو کو دیکھنے کی کوئی خاص آرزو نہیں ہے مجھے، جب وہ یہاں آئے گی تب دیکھ لوں گا اسے۔ عباس ناشتہ کرنے کے ساتھ بے دلی سے فرزت بھی سے گویا ہوا تھا۔ اسے آرزو کو دیکھنے سے زیادہ دلچسپی آرزو کے ہیر پیلس میں آنے میں تھی۔ وہ سارا لاہے عمل تیار کرنے لگا جب صدیقی اور شناز کی بیٹی ہیر پیلس آ جاتی۔ اور اس پینٹنگ کا کیا کرنا ہے جو آپ کے کمرے میں موجود ہے؟ فرزت بھی کی بات پر عباس نے بے اختیاری نے دیکھا۔ ذہن کے پنوں پر اچانک سے اس خوبصورت، حسین اور خوب معصوم لڑکی کا چہرہ بیدار ہوا جس سے چند دن پہلے یوں ہی سرسری سی دو ملاقاتیں ہوئی تھی۔ ہیر کا چہرہ یاد کر کے عباس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، مگر دوسرے ہی پل وہ اپنے دل کو مضبوط اور چہرے کو بے تاثیر کرتا ہوا بولا، اس پینٹنگ کو احتیاط سے اسٹور روم میں رکھوا دیں، وہ غیر ضروری ہے۔ کب سے سوچ رہا تھا آپ سے بولوں مگر یاد نہیں رہتا تھا۔ عباس فرزت بھی سے بولتا ناشتہ کرنے لگا جبکہ فرزت بھی تنزیہ مسکرائی تھی۔ انہوں نے عباس کو بچپن سے اپنے سامنے بڑا ہوتے دیکھا تھا۔ اس وقت عباس بے شک اپنے چہرے کے تاثرات سے کچھ عیاں نہیں ہونے دے رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں الگ ہی انکشاف بیان کر رہی تھی۔ اس وقت اس کے دل میں کیا تھا فرزت بھی اچھی طرح اندازہ لگا سکتی تھی۔ اگر اس لڑکی کی پینٹنگ اتنی غیر ضروری ہوتی تو عباس اس پینٹنگ کو اتنے دنوں تک اپنے کمرے کی زینت بنا کر کبھی بھی نہ رکھتا۔ وہ اس پینٹنگ کو غیر ضروری چیز بولتا ہوا احتیاط سے رکھنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ فرزت بھی سر جھٹک کر کرسی سے اٹھ کر اب ناشتے کے چند لوازمات ٹرے میں چنتی ہوئی بیسمنٹ میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ شام میں انہیں ریشمہ اور مومنہ کو اچھی طرح سمجھ جانا تھا کہ ان دونوں کو صدیقی اور شناز کے سامنے کیا کیا باتیں بولنی ہیں۔ زبیدہ، یہ لڑکی کون ہے؟ بہت پیاری لگ رہی ہے تصویر میں، کیسی فیملی ہے اس کی؟ بہت ساری تصویریں دیکھنے کے بعد گلنار زبیدہ کی طرف ایک تصویر بڑھاتی ہوئی زبیدہ سے اس لڑکی کے متعلق پوچھنے لگی۔ ارے یہ تو آرزو کی تصویر ہے، یہ ان تصویروں میں کیا کر رہی ہے؟ اس کی چند دنوں پہلے ہی بات پکی ہو گئی ہے، خیر سے اگلے مہینے کی شروع تاریخ میں اس کی شادی ہو رہی ہے۔ تصویر میں تو یہ بہت عام سی نظر آ رہی ہے، اصل میں اگر آپ اس کو سامنے دیکھیں تو تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس بچی کی خوبصورتی کا۔ زبیدہ آرزو کی تصویر کو باقی لڑکیوں کی تصویروں سے الگ کرتی ہوئی گلنار کو بتانے لگی۔ گلنار اپنی شادی شدہ بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی، اسی سلسلے میں اس نے زبیدہ کو طلب کیا تھا۔ میرے ہاشم کے ساتھ اس لڑکی کی جوڑی کافی جچتی، کاش یہ میرے بیٹے کی قسمت میں لکھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ بنا دیکھے ہی گلنار کا آرزو کی تصویر کو دیکھ کر اس کا دل آ گیا تھا، مگر آرزو کے بارے میں جان کر گلنار کو مایوسی ہوئی۔ وہ حسرت بھرے لہجے میں زبیدہ سے بولی، ارے یہ کوئی ایک ہی خوبصورت لڑکی تھوڑی ہے، باقی تصویریں بھی تو دیکھیں، بہت اچھی خوبصورت لڑکیاں ہیں میرے پاس آپ کے بیٹے کے رشتے کے لائق۔ زبیدہ تصویریں چھان چھان کر گلنار کو دکھانے لگی، جس کو گلنار بنا دلچسپی کے لیے دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی دوسری بہو اپنے پسند کے مطابق چاہتی تھی۔ ارے بڑھیا، یہ تصویریں اٹھاؤ اور یہاں سے 9-2-11 ہو جاؤ، قبر میں تمہارے پاؤں لٹک رہے ہیں، اللہ اللہ کرنے کے بجائے گھر گھر ناچتی پھر رہی ہو۔ خبردار جو تم نے اس گھر میں آئندہ قدم رکھا، اٹھاؤ اس مستنڈی لڑکیوں کی تصویریں اور نکلو یہاں سے۔ مہنور ہال میں آتی ہوئی بدتمیزی سے زبیدہ کو بولی تو زبیدہ ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
یہ کیا بدتمیزی ہے مہانور، تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تمہارے اندر کسی گھر آئے انسان سے ایسے بات کی جاتی ہے؟ گلنار مہانور کو دیکھتی غصہ کرتی ہوئی اس سے بولی، جیسا آپ چاہ رہی ہیں نا آنی، میں ویسا ہونے نہیں دوں گی، یاد رکھیے گا آپ بھی اور داجی بھی، مجھ سے ہاشم کو کوئی بھی اتنی آسانی سے نہیں چھین سکتا۔ مہانور گلنار سے بولتی ہوئی سخت اور کاٹدار نگاہ سے زبیدہ کو گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ برا مت ماننا زبیدہ، اس کی بد زبانی کا تو اب تم جان چکی ہی گئی ہوگی، میں اپنے اکلوتے بیٹے کی دوسری شادی کروانے کی کوشش کیوں کر رہی ہوں؟ گلنار مہانور کے رویے پر شرمندہ ہوتی ہوئی زبیدہ سے بولی، جو بیگ میں لڑکیوں کی تصویریں ڈال رہی تھی۔ مجھے ہمدردی ہے آپ کے ساتھ، اوپر والے نے چاہا تو دوسری بہو آپ کی شکل و صورت کی ہی نہیں، عادت و اعتبار اور اخلاق کی بھی اچھی ملے گی، بہت جلد دوبارہ آؤں گی آپ کے پاس۔ زبیدہ دل ہی دل میں مہانور پر لعنت ڈال کر خوش مزاج گلنار سے بولتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کی بہنیں آرزو کو دیکھنے آئی تھیں، وہ نہ صرف آرزو کو دیکھنے کے بعد پسند کر کے چلی گئی تھیں بلکہ شادی کے لیے ان دونوں نے اگلے ماہ کی 4 تاریخ بھی مقرر کر دی تھی۔ صدیقی اور شہناز بے شک جلد سے جلد آرزو کے فرض سے سب کو دوش ہونے کا ارادہ کیے بیٹھے تھے، لیکن اس سے زیادہ جلدی شیر عباس کی بہنوں نے مچا دی تھی۔ یوں سرسوں کو ہتھیلی پر جمتا دیکھ کر شہناز تھوڑا بوکھلا ضرور گئی تھی، مگر اچھے خاصے رشتے کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ شیر عباس سے شہناز اور صدیقی کی چھوٹی سی ملاقات شیر عباس کی بہن ریشما کے گھر پر ہوئی تھی۔ اس کی شخصیت دیکھ کر اور اسٹیٹس کے بارے میں جان کر وہ دونوں ہی آرزو کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ آج پورے 1 ماہ 3 دن بعد آرزو کا مایوں تھا۔ صدیقی کے گھر میں شیر عباس کی بہنوں کے علاوہ محلے کی چند خواتین بھی موجود تھیں۔ امامہ نے آفس سے 2 سے 3 دن کی چھٹی لی ہوئی تھی اور چھوٹی موٹی ذمہ داریوں کے ساتھ سارے کچن کو اسی نے سنبھالا ہوا تھا۔ شیر عباس کے آنے کے ساتھ ہی مایوں کی رسم شروع کر دی جائے گی، یہ سارے کام چھوڑو، جا کر دیکھو آرزو تیار ہو گئی تو اسے یہاں لے کر آؤ، اور سنو اچھا بڑا سا گھونگھٹ نکال کر چہرہ چھپا لینا آرزو کو یہاں لانے سے پہلے۔ شہناز ہیر کے پاس آ کر حجرت بھرے انداز میں ہیر سے بولی، وہ مہندی رنگ کی کلیوں کے فراق میں خود بھی کوئی نازک سی کلی لگ رہی تھی۔ شہناز کی بات مانتی ہوئی وہ آرزو کے پاس کمرے میں جانے لگی۔ آج صبح ہی اس کی طبیعت موسمی خراب کی وجہ سے ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود اسے آرزو کے ہونے والے شوہر کو دیکھنے کی الگ ہی ایکسائٹمنٹ تھی، کیونکہ آرزو کے ساتھ اس نے اور امامہ نے ابھی تک شیر عباس کو نہیں دیکھا تھا۔ آرزو کیا ہوا، ایسے کیوں رو رہی ہو، خدا کا واسطہ ہے کچھ بولو بھی۔ ہیر کمرے میں آ کر آرزو کو بری طرح روتا ہوا دیکھ کر پریشانی کے عالم میں اس سے پوچھنے لگی۔ تبریز نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے گھر والے اسے اسپتال لے کر گئے ہیں، اس وقت اس کی حالت تشویشناک ہے، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مر جائے گا میرے بغیر۔ ہیر، اگر تبریز کو کچھ ہوا تو دیکھ لینا، میں بھی مر جاؤں گی پھر۔ آرزو مایوں کے پیلے رنگ کے لباس میں بے تحاشا روتی ہوئی بولی، اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، آج کے دن ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تبریز کو بھی کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو، دیکھو عباس کی بہنیں بھی بھائی کی بہنیں آ چکی ہیں، وہ خود بھی بس پہنچنے والے ہیں، پلیز اپنے آنسو صاف کر لو، امی تمہیں باہر رسم کے لیے بلا رہی ہیں۔ ہیر کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے نغمہ آرزو کے کمرے میں اس سے ملنے آئی تھی۔ تبریز سے متعلق لازمی نغمہ نے ہی آرزو کو کچھ بتایا ہوگا، کیونکہ نغمہ 2 گلی چھوڑ کر ہی رہتی تھی۔ بے شک یہ ساری صورتحال پریشان کن تھی، لیکن ہیر بھی کیا کر سکتی تھی؟ میں جب تک تبریز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گی تب تک چین نہیں آئے گا مجھے، پلیز میری خاطر مجھے پیچھے کے راستے سے تھوڑی دیر پہلے اسپتال تبریز کے پاس جانے دو، میں جلدی گھر لوٹ کر واپس آ جاؤں گی، پلیز انکار مت کرنا ہیر۔ آرزو کی بات سن کر ہیر شوق میں آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ آرزو کی بات سن کر ہیر شوق میں آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے اسے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ تم ہوش میں تو ہو آرزو، یہ تم کیا بول رہی ہو؟ تم جانتی ہو آج تمہارا مایوں ہے، کل تمہاری شادی، اور تم تبریز کے پاس جانے کی بات کر رہی ہو۔ ہیر کو شبہ ہونے لگا جیسے آرزو کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، تبھی ہیر اس کو سمجھاتی ہوئی بولی، تم نہیں جانتی میں اس وقت کس کرب سے، کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ ہیر، تم میری بہن ہو، میری تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں وعدہ کرتی ہوں جلد سے جلد واپس آ جاؤں گی، پلیز میری مدد کرو، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ آرزو نے بولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ہیر کے سامنے جوڑ کر رونا شروع کر دیا۔ ہیر عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو کر آرزو کو دیکھنے لگی۔ ہیر، تم بھی حد کرتی ہو، قسم سے میں نے تم سے 1 گھنٹہ پہلے آرزو کو ڈائننگ روم میں لانے کے لیے بولا تھا اور تم خود بھی یہاں آ کر آرام سے بیٹھ گئی ہو۔ 20 منٹ پہلے ہی شیر عباس آ چکا ہے اور یہ آرزو کہاں پر ہے، نظر نہیں آ رہی۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، آرزو کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ ہیر کمرے میں پریشان بیٹھی رو رہی تھی، تبھی شہناز کمرے میں آ کر چاروں طرف نظریں دوڑا کر ہیر سے آرزو کا پوچھنے لگی۔ آرزو واش روم میں ہے امی، میں اس کو تیار کر کے بھی باہر لے کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے ہیر کچھ بولتی ماما کمرے میں آتی ہوئی شہناز بولی۔ ہیر اپنے آنسو صاف کر کے ماما کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، اسے جلدی سے لے کر آؤ، اور تم کو کیا ہو گیا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ شہناز ماما سے بولنے کے ساتھ ہیر کی طرف متوجہ ہو کر اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر سوال کرنے لگی۔
اب کی بار بھی امامہ ہی شہناز سے بولی، صبح سے دیکھ تو رہی ہیں آپ کتنا تیز بخار ہے اسے، اب بھی ٹیبلٹ دی ہے، تھوڑی دیر آرام کریں گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اب ماما جلدی سے بولی تو شہناز اصابات میں ساری لا کر کمرے سے چلی گئی۔ اب کیا ہوگا آپ ہی؟ ہیر نے ماما سے پوچھتے ہوئے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پہلے والی وہ صورتحال امامہ کو بتا چکی تھی جس پر امامہ کا دل چاہا وہ ہیر کو خوب سارے جوتے لگائے۔ رونے کا وقت نہیں ہے، جاؤ آرزو کا مایوں والا ڈریس پہن کر جلدی سے باہر آؤ۔ امامہ ہیر سے بولی تو ہیر ناسمجھی کے عالم میں آرزو کو دیکھنے لگی۔ مگر آپ ہی؟ ہیر پریشان ہو کر امامہ سے بولی تو امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر مگر مت کرو میرے سامنے، جو میں بول رہی ہوں ویسے ہی کرو۔ امامہ آپ کی بات سخت لہجے میں بولی تو ہیر آرزو کا اتارا ہوا مایوں کا جوڑا لے کر واش روم چلی گئی۔ ایکسکیوز می، ذرا مجھے بتائیے گا تبریز جعفری نام کا پیشنٹ کس روم میں ہے؟ آرزو چادر میں منہ ڈھانپے گھبراتی ہوئی ریسپشن پر موجود لڑکے سے پوچھنے لگی۔ اس لڑکے نے غور سے آرزو کو دیکھتے ہوئے روم کا نمبر بتایا تو آرزو تیز قدم اٹھاتی ہوئی اسپتال کے روم کی طرف جانے لگی۔ ایسا نہیں ہے، پیار تو مجھے آرزو سے ابھی بھی ہے، لیکن اس کے بوڑھے باپ نے جو تمانچہ میرے گال پر مارا تھا اس کا بدلہ اگر آج کے دن نہیں لے سکا تو پھر کبھی بھی نہیں لے سکوں گا۔ مجھے پوری امید ہے جیسے ہی آرزو کو میرے بارے میں علم ہوگا کہ میں اسپتال میں زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑ رہا ہوں اور وہ میری خاطر یہاں دوڑی چلی جائے گی۔ شادی سے ایک دن پہلے بھاگی ہوئی لڑکی کے باپ کی کتنی بدنامی ہوتی ہے۔ اچھا ہے وہ بڈھا صدمے سے ہی مر جائے تو میری زندگی کا سب سے بڑا کانٹا نکل جائے گا۔ تبریز ہسپتال کے کمرے میں موجود موبائل پر اور بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ تبریز کی باتیں سن کر آرزو کا دماغ بری طرح ہل چکا تھا۔ وہ الٹے قدموں خاموشی سے اسپتال سے باہر گئی۔ اسے جلدی سے جلدی واپس اپنے گھر پہنچنا تھا۔ تبریز کی بات یاد کر کے وہ روتی ہوئی سڑک پر چلی جا رہی تھی۔ اپنے آس پاس کا ہوش اسے تبریز کی باتیں یاد کر کے جاتا رہا۔ شاید کوئی گاڑی سامنے سے آ رہی تھی۔ وہ ڈرائیونگ کردہ شخص ہارن بھی دیے جا رہا تھا۔ آرزو سن ہوتے دماغ سے گاڑی کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے وہ اپنے حواس میں لوٹ کر سائڈ پر ہو جاتی، اچانک بے ہوش ہو کر سڑک پہ گر پڑی۔ ہاشم جو سامنے سے آتی لڑکی کو ڈرائیونگ کے دوران ہارن پر ہارن دے کر اسے الرٹ کر رہا تھا، اچانک وہ لڑکی اس کی گاڑی کے قریب آ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ چاروں ناچار ہاشم کو گاڑی سے اتر کر اس لڑکی کو دیکھنا پڑا۔ ہاشم آرزو کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ ناگوار تاثرات چہرے پر لائے وہ آرزو کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ آج اس کا صدیقی کی بیٹی آرزو نامی لڑکی کے ساتھ مایوں تھا۔ اس کے آنے پر صدیقی اور شہناز نے کافی اچھے طریقے سے اس کا استقبال کیا۔ سامنے زرد کپڑوں میں ملبوس لڑکی جس کا گھونگھٹ نکال کر چہرے کو پوری طرح چھپایا گیا تھا، عباس نے اس لڑکی پر سرسری نگاہ ہی ڈالی تھی، مگر اس کے ساتھ آتی دوسری لڑکی جو مایوں کی دلہن بنی لڑکی کے ہمراہ چلتی ہوئی سٹیج پر آ رہی تھی، عباس اس لڑکی امامہ کو دیکھ کر بری طرح چونکا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ عباس اپنے چہرے کے تاثرات پر فوراً قابو پاتا ہوا اپنے برابر میں بیٹھی مومنہ سے پوچھنے لگا۔ یہ آرزو کی بڑی بہن ہے، ماما نام ہے اس کا۔ مومنہ کے بتانے پر وہ سوچوں کے تانے بانے جوڑنے لگا۔ اگر امامہ آرزو کی بڑی بہن ہے تو وہ لڑکی جو مظہر کی شادی میں امامہ کے ساتھ آئی تھی، کیا اسی کا نام آرزو ہے یا پھر وہ کوئی اور لڑکی ہے؟ کیونکہ صدیقی کی 3 بیٹیاں ہیں، امامہ، آرزو اور تیسری۔ عباس ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ مایوں کی دلہن کو اس کے برابر میں لا کر بٹھایا گیا۔ گھونگھٹ کی وجہ سے عباس اس کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکا، مگر سفید اس کے کانپتے ہاتھوں کو دیکھنے لگا، جیسے اس وقت وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی بیٹھی ہو۔ نہ جانے کون کون اس کے منہ میں آ کر مٹھائیاں ڈال رہا تھا اور دعائیں دے رہا تھا۔ عباس کو عجیب الجھن ہونے لگی، مگر جلد ہی عباس کی توجہ اس کے موبائل پر آنے والی کال نے لے لی۔ فرگ ابی کی اس وقت کال آنا ضروری کوئی اہم بات تھی۔ عباس وہیں بیٹھے بیٹھے کال ریسیو کر چکا تھا۔ جی بولیے فرگ ابی۔ عباس کی آواز ہیر کی سماعت سے ٹکرائی تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا؟ کیسے؟ کب؟ آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ باہر میں گئی شادی میں آ رہا ہوں واپس۔ ہیر نے بہت قریب سے غصے بھری آواز سنی۔ اس کے بعد اس نے اپنے برابر میں بیٹھے شخص کو صوفے سے اٹھتا ہوا محسوس کیا۔ پردے کی وجہ سے وہ صرف اتنا ہی منظر دیکھ سکتی تھی کہ سفید کرتے شلوار میں موجود جس کی پشت ہیر کی جانب تھی، وہ اس کے ابو سے بات کرتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، نیکی کبھی کبھی گلے پڑ جاتی ہے۔ آج اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ اپنی گاڑی کے سامنے آئی بے ہوش لڑکی کو دیکھ کر ہاشم اس کو نظر انداز کر کے جانا اچھا نہیں لگا۔ اس کے دوست کا اپارٹمنٹ یہاں سے قریب تھا، جو اتفاق سے اس وقت خالی تھا۔ ہاشم آرزو کو اٹھا کر وہیں لے گیا۔ جب آرزو ہوش میں نہیں آئی تو ہاشم کو وہیں پر ڈاکٹر کو بلانا پڑا، جس سے اس کو معلوم ہوا کہ یہ لڑکی کسی گہرے صدمے کے سبب بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ کب ہوش میں آتی یہ ہاشم کو کچھ معلوم نہ تھا۔ اس لڑکی کے پاس ہاشم کو کوئی موبائل نظر آیا تھا جو ہاشم اس کی فیملی کنیکٹ کر کے اس لڑکی کے بارے میں آگاہ کر دیتا۔ ہاشم اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ لڑکی لڑکوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے والی لڑکی تھی، جسے اس دن اس لڑکے کا باپ اس کے بوائے فرینڈ کو تماچا مار کے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔
اس آدمی کی آنکھوں میں غصہ، بے بسی اور صدمہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا کہ وہ بیچارہ اس لڑکی کا باپ تھا۔ ہاشم کو اس قسم کی لڑکیاں سخت ناپسند تھی اور نہ ہی اس بے ہوش لڑکی میں اسے کوئی خاص دلچسپی تھی، سوائے اس کے کہ وہ لڑکی ہوش میں آتی اور ہاشم اسے گھر چھوڑا تھا صرف اس لڑکی کے باپ کے بارے میں سوچ کر۔ ویسے بھی آج صبح مہنور سے ہوئی لڑائی کی وجہ سے وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اسی فلیٹ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ آرزو کہاں پر ہے؟ ہیر اس وقت لباس چینج کر کے کمرے میں آئی۔ امامہ دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ تبھی مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد شہناز کمرے میں آتی ہوئی ہیر سے پوچھنے لگی، وہ امی، آرزو تھوڑی دیر پہلے تک تو یہیں تھی، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں۔ ہیر اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی شہناز سے پوچھنے لگی، آرزو کے بجائے تم اس کے کپڑوں میں مایوں کی دلہن بن کر کیوں آئی تھی؟ دیکھو میرے سامنے اس بات سے انکار مت کرنا کہ وہ تم نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی بھی جھوٹ بولنا۔ میں ماں ہوں تم لوگوں کی، 9 ماہ تک تم سب کو اپنے اندر رکھا ہے، خوب پہچانتی ہوں میں تم لوگوں کو۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، آرزو کہاں ہے؟ مایوں کی رسم ادا کرتے وقت شہناز پہچان چکی تھی کہ گھونگھٹ میں چہرہ چھپائے آرزو نہیں ہیر تھی، مگر اس وقت جان کر خاموش رہی تاکہ فنکشن عزت اور خوشی اسلوبی سے اختتام پذیر ہو جائے۔ امی، آرزو مجھے بول کر گھر سے نکلی تھی کہ وہ جلد واپس آ جائے گی، مگر ابھی تک واپس نہیں آئی۔ شہناز کو بتاتے ہوئے ہیر کو رونا آنے لگا، جبکہ ہیر کے منہ سے ایسی بات سن کر شہناز سکتے میں آ گئی۔ امی پلیز پریشان مت ہو، میں معلوم کر رہی ہوں آرزو کے بارے میں، آپ ہمت سے کام لیں، وہ جلد واپس آ جائے گی۔ امامہ روتی ہوئی ہیر کو نظر انداز کر کے شہناز کے پاس آتی ہوئی بولی، مگر سچ تو یہ تھا نغمہ سے اسپتال کا پتہ پوچھنے کے بعد وہ اسپتال کال کر چکی تھی، مگر وہاں تبریز نام کا کوئی پیشنٹ نہیں تھا، نہ ہی وہاں پر کوئی آرزو کی موجودگی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلی کیسے؟ جانے کیسے دیا تم لوگوں نے اسے؟ بتاؤ مجھے، اسے روکا کیوں نہیں تم لوگوں نے؟ شہناز نے غصے میں بولتی ہوئی ہیر کو تھپڑ مارا اور ہمدردی دکھاتی ہوئی امامہ کو پیچھے دھکیلا۔ تم تینوں اولادیں نہیں ہو، میں سمجھ رہی ہوں کس گناہ کی سزا ہو تم تینوں، اتنے سالوں سے بنائی ہوئی عزت تم تینوں نے یوں مٹی کر دو گی، مجھے معلوم تھا۔ بھاگ جاؤ گی تم دونوں بھی اپنے یاروں اور عاشقوں کے ساتھ، ارے مر جاؤ تم سب کی سب۔ شہناز روتی ہوئی صدمے سے زور زور سے چیخ کر بولی، جبکہ اس کی آواز سن کر صدیقی کمرے میں چلا آیا۔ تمام صورتحال سمجھ کر وہ اپنی حواس بحال نہیں رکھ سکا اور دہلیز پر ہی گر گیا۔ ابو! امامہ اور ہیر صدیقی کو پکارتی ہوئی تیزی سے اس کی جانب بھاگی۔ کیا باتیں کر رہے ہو تم دونوں؟ ملازموں کو آپس میں چہ مگویاں کرتا دیکھ کر جہاں کمرے سے باہر نکلتا شیر عباس محتاط ہوا تھا، وہیں فرغب بھی ان دونوں کے پاس آتی ذرا سخت لہجے میں ان سے پوچھنے لگی، کچھ نہیں فرغب بھی، یاسین بتا رہا تھا کہ بستی کے کچھ لوگوں نے کل رات جنگل میں کسی عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا تھا جو ہیر پیلس کے احاطے سے باہر نکل کر جنگلوں میں پھر رہا تھا، شاید کوئی آسیب یا پھر کوئی بدروح ہوگی، بستی کے لوگ ایسے ہی کچھ باتیں کر رہے تھے آج۔ فرحانہ ملازمہ فرغب بھی کو بتا رہی تھی کہ بعض غصے میں ان لوگوں کے پاس آیا، بکواس کرتے ہیں یہاں کے لوگ، کمزور ایمان اور کچے عقیدے کے لوگ بستے ہیں اس آبادی میں زیادہ تر، یا سیب روح بدروح سب فضول کی باتیں ہیں، ہیر پیلس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب اگر میں نے تم لوگوں میں سے ایسی کوئی بات سنی تو نوکری سے فارغ کر دوں گا تم سب کے سب لوگوں کو، عباس ملازمہ پر غصہ کرتا ہوا بولا۔ فرغب کے اشارے پر دونوں ملازموں وہاں سے چلے گئے تو عباس ناراضگی سے فرغب کو دیکھنے لگا، آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا اس کا، میں آپ کے سپرد کر کے گیا تھا اس کو، کتنی بار بولا ہے زنجیریں مت کھولا کریں، اس کی ضدی ہوتا جا رہا ہے وہ، اگر کل ابھی کسی واپس جنگل سے نہ لاتا تو جانتی ہیں آپ کیا ہو جاتا۔ عباس ناراضگی قائم رکھے ہوئے فرغب سے گویا ہوا تو وہ شرمندہ ہونے لگی، جبکہ عباس بھی جانتا تھا فرغب کی طبیعت 3-4 دنوں سے ٹھیک نہیں تھی۔ جیسے ہی کل رات فرغب نے اس کو یہ بڑی خبر سنائی کہ وہ ہیر پیلس کی دیوار پھلانگ کر باہر نکل چکا ہے، ویسے ہی عباس پہلی فرصت میں غزر واپس آ گیا تھا۔ یہاں واپس آنے سے پہلے وہ اپنے ہونے والے سسر کو آگاہ کر چکا تھا کہ ایمرجنسی میں ضروری کام کی وجہ سے اس کا غزر کے لیے نکلنا ہو رہا ہے۔ یہاں پہنچ کر جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے دیکھا تب عباس کو تھوڑا اطمینان ہوا، لیکن ایک مرتبہ پھر اس کا دماغ دوبارہ اسی الجھن میں پڑ گیا کہ آرزو کون ہے، کیا وہی لڑکی یا پھر کوئی اور؟ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے آج صبح ہی اس نے ریشما سے کانٹیکٹ کر کے ان تینوں بہنوں کی تصویریں منگوائی تھی۔ عباس ان تینوں لڑکیوں کو دیکھنا اور نام کے ساتھ جاننا چاہتا تھا، اور تھوڑی دیر پہلے ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا تھا۔ تمام الجھنیں سلجھنے کے بعد عباس کے اندر بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ کیا ضروری تھا کہ وہ ان دونوں لڑکیوں کی تیسری اور سب سے چھوٹی بہن ہوتی؟ اسے تو صدیقی کی بیٹی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے دل کو لاکھ سمجھانے اور منانے کے باوجود وہ اب خود کو آرزو سے شادی کے لیے آمادہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تبھی عباس کے موبائل پر مومنہ کی کال آنے لگی۔ ہیر پیلس میں سگنلز کی پریشانی رہتی تھی۔ عباس ہیر پیلس کے احاطے سے باہر جانے لگا۔ ہاں بولو مومنہ، کوئی کام تھا؟ عباس جھلوانی سے نیچے اترتے راستے پر قدم اٹھاتا ہوا موبائل پر مومنہ سے پوچھنے لگا۔ کالے گہرے بادلوں کے ٹکڑے آسمانوں پر رخصا تھے، غزل میں کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔
سر، ایک بہت بری خبر سنانے کے لیے آپ کو کال کی ہے۔ مومنہ کی ہچکچاتی ہوئی آواز عباس کے کانوں سے ٹکرائی تو جنگل کے راستے پر نکلتے ہوئے عباس کے قدم وہیں تھم گئے۔ شاید آج تم دونوں بہنوں نے ٹھان لی ہے بری خبریں سنا کر میرا موڈ خراب کرنے کی۔ خیر، جو بھی بات ہے بغیر تحمید باندھے جلدی سے بولو۔ عباس بگڑے ہوئے موڈ میں بولتا تیزی سے جنگل کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ موسم کے تیور دیکھتے ہوئے برساتی اس نے پہلے ہی پہن رکھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے آپ کی ہونے والی ساس شہناز بی بی کا فون آیا تھا، وہ اب اپنی بیٹی کی آپ سے شادی پر انکار کر رہی ہیں۔ مومنہ کی دی گئی خبر پر عباس کے قدم دوبارہ رکے۔ کیا شادی سے انکار کر رہی ہیں؟ مگر کیوں؟ وہ قدرے چونکا تھا، آج اس کی بارات تھی اور عین موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے انکار۔ عباس ماجرا سمجھ نہیں پایا۔ دراصل شہناز بی کا کہنا یہ ہے کہ آرزو اس شادی کے لیے تیار نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے گھر میں کافی زیادہ ٹینشن ہو چکی ہے۔ یہاں تک صدیقی صاحب بھی آرزو کے انکار پر اسپتال پہنچ چکے ہیں۔ لیکن یہ وہ بات ہے جو شہناز صاحب نے مجھے بتائی ہے، جبکہ اندر کی اصل کی کہانی کا علم مجھے ہو چکا ہے۔ آرزو کل رات گھر سے بھاگ چکی ہے، جس کی وجہ سے بیچارہ باپ اسپتال پہنچ گیا ہے۔ اب شہناز بی بی ایسی صورتحال میں شادی سے انکار کے سوائے اور کیا کر سکتی ہیں، اس لیے معذرت کرتے ہوئے شادی سے انکار کر رہی ہیں۔ مومنہ عباس کو پوری رپورٹ دیتی ہوئی اصل حقیقت بتانے لگی، جس کو ڈھیر سارا معاوضہ دیا گیا تھا۔ عباس بہت غور سے مومنہ کی ساری باتیں سنتا گیا اور آخر میں آہستہ سے بولا، آرزو کل رات گھر سے بھاگ چکی ہے۔ ویری گڈ۔ عباس نے بولنے کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ اب مومنہ کی بات پر اتنی زور سے ہنس رہا تھا کہ مومنہ کو حیرت ہونے لگی۔ یہ دنیا کا پہلا ایسا مرد تھا جس کی ہونے والی بیوی شادی سے ایک دن پہلے بھاگ گئی تھی اور اس لڑکی کا ہونے والا شوہر دیوانوں کی طرح ہنسے جا رہا تھا۔ عباس کو یوں بے تکا ہنستا دیکھ کر وہ وہاں سے گزرتے ہوئے مقامی لوگ بھی حیرت سے منہ کھولے وہیں رک کر عباس کو دیکھنے لگے، جیسے ہیٹ پیلس کے اس مالک کے اندر کوئی بدروئی یا آصف صلاحیت کر گیا ہو۔ عباس جب اپنی سنجیدہ کالی آنکھیں بڑی کرتا ہوا ان لوگوں کے قریب آنے لگا تو وہ لوگ جنگل سے نیچے بستی کی طرف بھاگنے لگے۔ اب عباس ہنس نہیں رہا تھا بلکہ بالکل سنجیدہ تھا۔ مومنہ، تم ایک کام کرو، میری بڑی بہن ہونے کی حیثیت سے اور خاندان کی عزت و وقار اور ساخت کو دیکھتے ہوئے شہناز صاحبہ کو پیغام بھجواؤ کہ اس کے بھائی کی شادی آج کی تاریخ میں ہی ہوگی۔ اگر آرزو اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے تو زبردستی کے ہم بھی قائل نہیں۔ شہناز صاحبہ سے کہو کہ ان کی چھوٹی بیٹی ہیر کے لیے تم اپنے بھائی کا رشتہ چاہتی ہو۔ عباس سنجیدگی سے بولتا ہوا واپس ہیر پیلس کی طرف لوٹنے لگا، کیونکہ کالے گہرے بادلوں نے برسنے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ عباس کو نہیں معلوم تھا اس کا کیا گیا فیصلہ کس حد تک صحیح تھا، لیکن جو بے چینی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے اندر محسوس کر رہا تھا وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ بے چینی کی جگہ اس کے اندر گہرا سکوت چھا گیا تھا، جبکہ بادلوں نے زور سے گرجنے چمکنے کے ساتھ اب برسنا بھی شروع کر دیا تھا۔ بارش ٹھیک زور پکڑتی جا رہی تھی، پورا جنگل جل تھل ہو چکا تھا، جبکہ ہی پیلس اس طوفانی بارش میں پورا نہا ہونے کو آئی تھی، مگر وہ لڑکی ہوش میں لوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہاشم نے تشویش کے عالم میں آرزو کی نبض چیک کی، جو کہ بالکل نارمل رفتار میں چل رہی تھی۔ نہ جانے کتنا گہرا صدمہ لیا ہوا ہے جو ہوش میں ٹھکانے پر نہیں آ رہے محترمہ کے ابھی تک۔ ہاشم دل ہی دل میں سوچتا ہوا مانور کے موبائل پر آنے والی مسڈ کالز کو نظر انداز کر کے آفس جانے کے لیے نکل گیا، کیونکہ اس کو اس درد سرکہ کے علاوہ بھی دوسرے کام تھے۔ شام تک صورتحال دیکھ کر وہ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروانے کا ارادہ رکھے ہوئے تھا۔ ہیلو عثمان، کیسے ہو؟ ہاشم کی کل رات سے غائب ہونے پر مانور باری باری اس کے سارے دوستوں کو کال ملا چکی تھی۔ اب وہ عثمان سے ہاشم کے متعلق پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ ہاشم گھر پہنچ گیا؟ ہاشم عثمان کے پوچھنے پر مانور ایک دم کھٹکی۔ نہیں، ابھی تک نہیں آیا، تو کل رات میری رانیہ بھی میری طرح خالی بیڈ روم میں بتا رہی ہوگی۔ تم دوستوں کو اور کوئی کام نہیں بیویوں کو اکیلے چھوڑ کر ہلا گلا کرنے کے علاوہ؟ مانور عثمان کی خبر لیتی ہوئی بولی۔ اس کی کنفیوژن بھی دور ہو چکی تھی۔ کل رات ہاشم لڑ جھگڑ کر عثمان کے پاس چلا گیا تھا۔ ارے نہیں بھابھی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں اور رانیہ تو پنڈی آئے ہوئے ہیں۔ دراصل ہاشم نے کل رات مجھ سے میرے فلیٹ کی کیز مانگی جو ہمارے نیبرز کے پاس موجود تھی۔ آپ ہاشم کے لیے پریشان مت ہو، میں بھی اس کو انفارم کر دیتا ہوں کہ وہ آپ سے کانٹیکٹ کر لے۔ عثمان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مانور کل رات سے لائن تھی کہ ہاشم اس کے فلیٹ میں ہے۔ اب نہ جانے ان دونوں ہسبینڈ وائف کا کیا مسئلہ تھا۔ عثمان اپنی طرف سے مانور کو تسلی دیتا ہوا بولا۔ مانور روکے کہہ کر کال بند کر چکی تھی، لیکن ہاشم یوں کسی دوسرے کے فلیٹ میں رات گزارنا مانور کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ان دونوں کے بیچ جتنی جھڑپ ہوئی تھی ہاشم نے باہر کبھی رات نہیں گزاری تھی، اس لیے مانور کچھ سوچ کر عثمان کے فلیٹ میں جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ آواز واپس لوٹنے لگی۔ آرزو اپنا بھاری ہوتا سر تھام کر اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے کل رات والے واقعات اس کو یاد آنے لگے وہ پریشان ہونے لگی۔ خود کو انجانی جگہ پر دیکھ کر مزید پریشان ہوتی چلی گئی۔ وہ کہاں پر موجود تھی نہیں جانتی تھی، اسے یہاں کون لایا تھا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔
کھڑکی سے باہر صبح کا منظر دیکھ کر وہ صدمے سے گنگ رہ گئی تھی، یعنی کل رات گزر چکی تھی اور وہ اپنے گھر سے لاپتہ تھی۔ چادر سے خود کو اچھی طرح لپیٹ کر آرزو کمرے سے باہر نکلی تو دوسرے کمرے میں سامنے ہی اسے ٹیلی فون نظر آیا۔ وہ دیر کیے بغیر لپک کر فون کے پاس آتی ہوئی ریسیور اٹھاتی اپنے گھر کا نمبر ملانے لگی۔ وہاں پر بیلز جا رہی تھی مگر کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ آرزو نے ماما کے سیل پر کال ملائی جو دوسری بیل پہ ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو آپی، آرزو ماما کے بولنے سے پہلے ہی جلدی سے بولی۔ بہت شور ہے، کون بات کر رہا ہے؟ آواز نہیں آ رہی۔ یہ آواز ماما کی نہیں، شاید اس وقت ماما کا موبائل کسی اور کے پاس تھا۔ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے ماما سے بات کرنی ہے، پلیز ان کو موبائل دیجیے۔ آرزو ریسیور کان سے لگائے جلدی سے بولی۔ وہ ابھی بزی ہیں، اس وقت ان کی بہن کا نکاح ہو رہا ہے، آپ تھوڑی دیر بعد کال کر لیجیے گا۔ ریسیور سے آواز نکل کر آرزو کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ کنفیوز ہو گئی۔ کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ اپنی لڑکھڑاتی ہوئی آواز پر قابو پاتی آرزو اس لڑکی سے پوچھنے لگی۔ شاید وہ ماما کی کوئی آفس کولیگ تھی۔ ماما کی چھوٹی بہن ہیر کا نکاح ہو رہا ہے، آپ کون ہیں؟ اپنا میسج دے دیں۔ میں ماما کو دے دوں گی۔ یہ اسپتال ہے، بات کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے یہاں۔ اب کی بار لہجے میں اقتحار شامل تھی مگر اسپتال کا لفظ سن کر آرزو مزید پریشان ہو گئی۔ اسپتال میں نکاح ہو رہا ہے، مجھے آپ کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ آرزو اس کی اقتحار بھری آواز کو نظر انداز کرتی ہوئی دوبارہ سوال پوچھنے لگی۔ ارے بھائی، ماما کے فادر کو کل رات ہارٹ اٹیک آیا ہے، اس لیے اسپتال میں ایمرجنسی میں نکاح ہو رہا ہے۔ آپ بتائیں تو کہ آپ کون ہیں؟ اب کی بار بڑے بیزار لہجے میں پوچھا گیا تھا، ساتھ ہی آرزو کو محسوس ہوا ماما وہیں موجود ہے۔ بد نصیب، اپنے گھر کی خوشیوں کو برباد کرنے والی۔ آرزو صدیقی کے بارے میں سوچ کر روتی ہوئی بولی۔ اس کی غلطی نے کیا سے کیا کر ڈالا تھا۔ کاش وہ کل رات اپنی محبت کا گلا دبا کر گھر کی دہلیز کو پار نہ کرتی تو آج اس کا باپ اسپتال میں موجود نہ ہوتا۔ کون بات کر رہا ہے آرزو؟ اب کی بار آرزو کے کان سے ماما کی آواز ٹکرائی۔ آپ ہی زاروں قطار روتے ہوئے آنسوں کا گولا آرزو کے گلے میں اٹک گیا۔ الفاظ منہ سے ادا ہونے کو انکار کرنے لگے۔ آرزو، کہاں پر ہو تم؟ تمہیں خدا کا واسطہ ہے واپس گھر لوٹ کر آ جاؤ، نہیں تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ماما آرزو کو روتی ہوئی آواز سن کر جلدی سے بولی۔ برباد تو سب کچھ ہو چکا ہے، بچہ ہی کیا ہے برباد ہونے کو؟ آرزو روتی ہوئی ماما سے بولی۔ دیکھو آرزو، میری بات غور سے سنو، تمہاری گمشدگی ہمیں اس محلے میں ہی نہیں اس دنیا میں بھی کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے واپس آ جاؤ۔ تمہیں دیکھ کر لوگوں کی زبانیں بند ہو سکتی ہیں، ہم ذلت اور رسوائی سے بچ سکتے ہیں، ورنہ امی اور ابو دونوں صدمے سے مر جائیں گے۔ آرزو، تم سن رہی ہو میری بات؟ ماما بولے جا رہی تھی مگر مین ڈور کھلنے پر آرزو آنے والے شخص کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم کو ہوش آیا۔ ہاشم گھر کے اندر داخل ہو کر آرزو کو دیکھتا ہوا بے ساختہ بولا۔ آرزو اس کو پہچان چکی تھی مگر رونق بنی خاموشی سے ہاشم کو دیکھتی رہی۔ کل رات اپنے ماں باپ کو گہرے صدمے اور دکھ سے دوچار کر چکی ہوگی تم۔ یقیناً کل رات ساری رات وہ دونوں تم کو تلاش کرتے رہے ہوں گے۔ اپنے اسی عاشق کے پیچھے کل رات گھر سے نکلی ہوگی تم، ہے نا؟ ہاشم قدم اٹھا کر آرزو کے سامنے آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا تو آرزو کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ اس شخص کی اس سے ایک سرسری ملاقات ہوئی تھی جو نہ ہونے کے برابر تھی، پھر بھی اس شخص نے اس کے بارے میں کتنا درست اندازہ لگایا تھا۔ لینڈ لائٹ دوبارہ بجنے لگا۔ اب کی بار کال ہاشم نے ریسیو کی تھی۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ماما بول اٹھی۔ تمہیں شہرباز سے شادی نہیں کرنی تھی نا؟ دیکھو تمہاری جگہ آج چھوٹی کی اس سے شادی ہو گئی ہے، یہی وجہ تھی نا تمہارے گھر سے نکلنے کی اور تبریز کے پاس جانے کی۔ پلیز واپس لوٹ کر آ جاؤ، ہماری عزت یوں مٹی میں مت ملاؤ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ماما کی اب کی بار روتی ہوئی منت کرتی ہوئی بولی تو ہاشم اپنے سامنے کھڑی لڑکی پر مزید غصہ آنے لگا جو اتنا کچھ کر کے فضول کے آنسو بہا رہی تھی۔ میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، پلیز مجھے میرے گھر چھوڑائیے۔ آرزو روتی ہوئی ہاشم سے بولی تو ہاشم لائن کاٹ کر طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا صوفے پر بیٹھا۔ واپس گھر کیوں جانا چاہتی ہو؟ کیا تمہارے عاشق نے تمہیں دھوکہ دے دیا یا پھر تم اپنی جھانسے میں پھنسا کر تمہارا فائدہ اٹھا کر چھوڑ دیا اس نے تمہیں؟ لازمی ایسا ہی ہوا ہوگا تمہارے ساتھ، یہی صدمہ لے کر تم میری گاڑی کے سامنے آ کر بے ہوش ہو گئی۔ اب کی بار ہاشم کے لگائے ہوئے اندازے پر وہ تڑپ اٹھی۔ شٹ اپ، خبردار جو آپ نے بے بنیاد الزام لگا کر میرے کردار پر کیچڑ اچھالی۔ میرا کردار اتنا ہی صاف شفاف ہے جتنا آپ کی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کا۔ آرزو اس شخص کا دماغ درست کر کے فلیٹ کا دروازہ کھول کر باہر جانے لگی تو فلیٹ کے دروازے پر کھڑی لڑکی پہلے حیران ہوئی، پھر فلیٹ کے اندر داخل ہوئی تو ہاشم مہنور کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر صوفے سے اٹھا۔ تو یہ وجہ تھی رات بھر تو گھر سے دور رہنے کی؟ میں تمہیں خود غرض انسان سمجھتی تھی مگر تم تو کافی گھٹیا انسان نکلے۔ مہنور ہاشم کو دیکھ کر بولی۔ مہنور کو لگا ہاشم خود غرض بن کر اولاد کی وجہ سے
دوسری شادی کر رہا ہوگا، مگر وہ یوں رات بھر ایک لڑکی کے ساتھ فلیٹ میں وقت گزار رہا تھا۔ مانور کو ابھی بھی یقین نہیں آیا۔ شٹ اپ مانور، اپنی زبان کو لگام دے کر رکھو، ورنہ آج تک تم نے میرا وہ روپ نہیں دیکھا جس کے دیکھنے کے بعد تم مجھ سے پناہ مانگو۔ ہاشم مانور کی بات پر غصے بھرے لہجے میں بولا۔ وہ ایک لڑکی کو اس کے ساتھ دیکھ کر شک کر رہی تھی اور خود اپنے میل کزنس اور فرینڈس کے ساتھ رات بھر پارٹیز اٹینڈ کرتی رہتی تھی۔ جو روپ تم نے مجھے اپنا آج دکھایا ہے، میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ اے لڑکی، تم کہاں جا رہی ہو؟ پہلے مجھے اسے دو ہاتھ کرنے دو۔ تمہاری اوقات تو میں تمہیں اس کے بعد اچھی طرح یاد دلاؤں گی۔ مانور کی نظریں دروازے پر کھڑی آرزو پر پڑی، جو وہاں سے جانے کے لیے پر توڑ رہی تھی۔ تبھی مانور اس کو دیکھ کر حقارت بھرے لہجے میں بولی، ایکسکیوز می، آپ اپنے اور ان صاحبان کے معاملے میں مجھے مت گھسیٹیں۔ میرا ان سے اور آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آرزو اس ماڈرن سی نظر آنے والی لڑکی کو دیکھتی ہوئی بولی، جو عمر میں ماما کے برابر ہی ہوگی، مگر وہ کافی بدتمیز اور منہ پھر تھی۔ اس کا لب و لہجہ شریفانہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کیوں کل رات یہ تمہارے پاس موجود نہیں تھا؟ کیا کل ساری رات تم دونوں کا آپس میں کچھ لینا دینا نہیں ہوا؟ یا اپنی پیمنٹ کے ملتے ہی ایسی ہر کسٹمر کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہو تم؟ مانور چپتے ہوئے لہجے میں بولی، جبکہ آرزو شرم اور خجالت سے سرخ ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا اس لڑکی نے بھری محفل میں اسے بے لباس کر دیا تھا۔ مانور کی بات سن کر وہ رکی نہیں، بلکہ ہاشم سے نظر ملائے بغیر وہاں سے باہر نکل کر چلی گئی، جبکہ ہاشم غصہ ضبط کرتا ہوا مانور کو دیکھنے لگا۔ اس کی بیوی نے ایک اجنبی لڑکی کے سامنے اس کو اس قدر ذلیل کر دیا تھا۔ ہاشم کے یوں غصے میں دیکھنے پر مانور تنزیہ مسکرائی اور چلتی ہوئی ہاشم کے پاس آئی۔ کب سے اس طرح کی بازاری لڑکیوں کے ساتھ بند کپڑوں میں وقت گزارنا شروع کر دیا تم نے؟ مانور کے پوچھے گئے سوال پر ہاشم کا دل کا زوردار تھپڑ وہ مانور کے گال پر رسید کرے۔ پہلے مجھے داجی اور ماں جی کے فیصلے پر تم سے ہمدردی ہو رہی تھی، اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم ہمدردی کے لائق نہیں ہو۔ آج سے تم ہاشم کے دل سے اتر گئی ہو مانور۔ نظروں سے گری ہوئی عورت اور دل سے اتری ہوئی عورت کبھی بھی مرد کے دل میں دوبارہ اپنا مکان پیدا نہیں کر سکتی، یاد رکھنا۔ ہاشم مانور سے بولتا ہوا رکا نہیں تھا، وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی مومنہ نے بعد سے ہیر کی شادی کے متعلق بات کی، شہناز سے سوچنے سمجھنے کا زیادہ وقت نہیں لیا۔ وہ جھٹ سے ہیر کی شادی کے لیے قرار کر چکی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کل رات صدیقی کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر ان لوگوں کو ایمرجنسی میں اسپتال جانا پڑا اور غزر کے خراب موسم کے سبب ساری پروازیں منسوخ کر دی گئی تھی۔ اس لیے ایمرجنسی میں بات کا ہیر سے موبائل فون پر اسپتال میں نکاح ہوا۔ 12 گھنٹے گزرنے کے بعد صدیقی کی حالت سنبھلی ہوئی تھی۔ امامہ نے فی الحال آرزو کے فون کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا۔ شہناز کے کہنے پر امامہ ہیر کو اپنے ساتھ اسپتال سے گھر لے کر آ گئی تھی تاکہ ہیر اپنی پیکنگ کر سکے۔ یہ بات کی منطق امامہ کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ جب وہ خود کراچی نہیں آ سکتا تھا تو اس نے ہیر کو کیوں فلیٹ سے بلوایا تھا، وہ بھی ایسی صورتحال میں جب صدیقی اسپتال میں ایڈمٹ تھا۔ لیکن شہناز یہ سب سوچنے سمجھنے سے کام نہیں لے رہی تھی۔ صدیقی کی حالت نے اس کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا، اس لیے جو ہو رہا تھا جیسے ہو رہا تھا وہ خاموشی سے امامہ کو کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ کیا ہوا، تم خوش نہیں ہو؟ ہیر اپنی پیکنگ کر رہی تھی، تب امامہ اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہیر کے پیکنگ کرتے ہاتھ امامہ کی بات سن کر رک گئے۔ وہ عجیب نظر سے امامہ کو دیکھتی ہوئی بولی، مجھے کس بات پر خوش ہونا چاہیے آپ ہی؟ کوئی ایک جواز تو بتائیے مجھے خوش ہونے کا۔ میں اس بات پر خوش ہو جاؤں کہ بہن کی محبت میں آ کر میں نے اس کی غلط بات مانی، یا اس بات پر خوش ہو جاؤں کہ میری بہن کی غلطی کا خمیازہ اس کے ہونے والے شوہر سے شادی کر کے مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے، یا پھر اس بات پر خوش ہو جاؤں کہ میری ایسی اچانک شادی کروا کر مجھے ایک انجان جگہ پر انجان آدمی کے پاس بھجوایا جا رہا ہے۔ ہیر بولنے پر آئی تو اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کو بیان کرتی ہوئی روحانسی لہجے میں بولنے لگی۔ آرزو کے انتہا کے قدم سے سارا کا سارا ملبہ اس کے سر پر آ گرا تھا۔ آج اس کو اچانک ہی خبر دی گئی کہ آرزو کی جگہ اب اس کی شادی آرزو کے ہونے والے شوہر سے ہو رہی ہے۔ شہناز کے کہنے پر اور صدیقی کی خراب حالت کو دیکھ کر ہیر نے یہ کڑوا گھونٹ مجبوراً پی لیا تھا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی یہ صلاحیت سلب ہو چکی تھی جب اس کے اوپر اگلا حکم صادر کر دیا گیا کہ آج ہی اس کی رخصتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر چاہتا ہے وہ آج ہی کوسوں میل دور اس کے گھر رخصت ہو کر اس کے پاس چلی آئے۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شادی تو ہر ایک لڑکی کی ایک نہ ایک دن ہونی ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لو شہرباز کی قسمت کا ستارہ تمہارے نام کے ساتھ چمک رہا تھا۔ قدرت نے اس کا ملاپ آرزو کے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ لکھا تھا۔ یہ بھی خوب کہی تم نے کہ شادی کروا کے تمہیں انجان جگہ بھیجا جا رہا ہے، تم کوئی 7 سمندر پار نہیں جا رہی ہو، یہیں پاکستان میں موجود ہو، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شہرباز اتنا بھی انجان نہیں، اسے دیکھا ہوا ہے تم نے۔ یاد نہیں جس کی گاڑی سے تم ٹکراتے بچی تھی، وہی جو خوشبو کی شادی میں بھی مسلسل تمہیں دیکھ رہا تھا۔ کل جب میں تمہیں اسٹیج پر رسم کے لیے لے جا رہی تھی تبھی میں اس کو دیکھ کر پہچان چکی تھی۔ دیکھ لو، یہ ہوتے ہیں قدرت کے فیصلے۔ امام اور بھی نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، اس کو بہلاتی ہوئی سمجھاتی ہوئی، پر ہیر کا دماغ اس بات پر بلکہ اسی شخص پر اٹک گیا تھا۔ ہوش اسے تب آیا جب شہناز نے اسے گلے لگایا۔ وہ چند سیکنڈ پہلے ہی اسپتال سے تھوڑی دیر کے لیے گھر آئی تھی، کیونکہ مومنہ کے مطابق شہرباز کا بھیجا گیا ڈرائیور ہیر کو لینے کے لیے پہنچنے والا تھا۔ بھلا وہ بغیر ملے اپنی چھوٹی بیٹی کو کیسے رخصت کر دیتی؟
مجھے بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ میری چھوٹی بیٹی سب سے پہلے اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ میں دعا کروں گی شہرباز تمہارے لیے اچھا شوہر ثابت ہو، اور تم بھی کوشش کرنا اپنے شوہر کے لیے تم اچھی بیوی ثابت ہو۔ شہناز بولتی ہوئی ہیر کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے الگ ہوئی اور اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگی۔ ہیر باہر گاڑی کا ہارن اطلاع دے رہا تھا کہ ڈرائیور ہیر کو لینے آ چکا ہے۔ ہیر ماما کے گلے مل کر اپنے گھر کی چار دیواری کو دیکھتی ہوئی اداس دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ 20 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ کراچی سے گلگت پہنچ چکی تھی، جہاں سے عباس کے خاص ملازم ایبک نے پک کیا۔ گلگت سے گالوچ 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ گاہکوچ، اچھا، اس جگہ کو دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ ہیر قدرت کے حسین مناظر کو دیکھ کر اس کے ذہن میں کھو چکی تھی۔ یہ جگہ سے جنت کے ٹکڑے سے کم نہیں لگی تھی۔ پہاڑوں کا سینہ چیرتی ہوئی جیپ ہر خوبصورت منظر کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ جگہ جگہ آبشاریں، قدرتی چشموں سے نکلتا ہوا شفاف پانی، اونچے بڑے بڑے پہاڑ، ہرے بھرے سبز جنگلات، وہ ان مناظر میں کھو سی گئی اور بالآخر اپنی منزل پر پہنچی تو سامنے ہیر پیلس پوری تمطراق اور شان و شوکت سے کھڑا اس کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ ہیر پیلس پر گھندا ہوا اپنا نام وہ غور سے پڑھنے لگی۔ آئیے بی بی جی، اندر چلیں۔ ایبک ہیر کا بیگ ہاتھ میں پکڑے سے بولا تو ہیر اپنے ناظرین سے نظریں ہٹاتی ہوئی ہری آنکھوں والے اونچے لمبے ایبک کے پیچھے ہیر پیلس کے اندر داخل ہوئی۔ خوبصورت ہیر پیلس نے اپنے اندر عجیب سی کشش رکھی ہوئی تھی جو ہیر کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ بڑا سا گول ہال نما کمرہ، قدیم طرز کی بنی ہوئی رنگین شیشے والی کھڑکیاں، اس ہال نما کمرے میں مختلف راہداریاں تھیں جو اندر کو جاتی تھیں۔ ہیر کنفیوز ہونے لگی کہ وہ کہاں جائے۔ ایبک نہ جانے اندر کس راہداری میں کھو گیا تھا، ہیر کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ وہ قدیم طرز کے بنے ہوئے اس محل میں جدید طرز کا فرنیچر دیکھتی ہوئی دیواروں پر لگی پینٹنگز اور جنگلی جانوروں کے سر دیکھنے لگی، جسے وہ جانور اسی کو خون آشیم نظروں سے دیکھ رہے ہوں۔ ہیر کو عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ ایک راہداری جو اندر کی طرف جاتی تھی اور باقی راہداریوں کی نسبت وہ بالکل سنسان تھی، وہ روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہیر اس راہداری کی طرف بڑھنے لگی، تبھی اسے اپنی پشت سے نسوانی آواز سنائی دی، ہیر پیلس میں آپ کو خوش آمدید۔ فرگبی کی آواز پر ہیر کی راہداری کی جانب بڑھتے قدم رکے۔ وہ پلٹ کر 55 سالہ بوڑھی سی اس خاتون کو دیکھنے لگی جو اپنے چہرے پر استقبالیہ مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ہیر نے آہستہ سے سلام کیا، جس کا جواب دینے کے ساتھ فرگبی اپنا تعارف کرواتی ہوئی بولی، امید کرتی ہوں آپ کا سفر اچھا گزرا ہوگا۔ میرا نام فرگب ہے، یہاں تمام لوگ مجھے فرگب بھی کہتے ہیں، آپ بھی مجھے اسی نام سے بلا سکتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ فرگبی سنسان راہداری پر نظر ڈالتی ہوئی خاموش کھڑی ہیر سے بولی اور مخالفت سم میں جانے لگی۔ یہاں پر کیا ہے؟ مطلب ہال کا یہ حصہ اتنا ویران کیوں ہے؟ ہیر کے پہنچنے پر فرگبی نے مڑ کر ہیر کو دیکھا اور فرگبی کے چہرے پر بالکل سنجیدگی طاری تھی۔ ہیر پیلس میں قدم رکھنے کے ساتھ ہی آپ غلط راستے کا تعین کر بیٹھی ہیں۔ ہیر پیلس کے اس حصے میں کسی بھی ملازم یا فرد کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے، آپ بھی کیجیے گا۔ آئیے اپنے کمرے میں چل کر تھوڑی دیر آرام کر لیں، سفر کی تھکن اب آپ کے چہرے سے عیاں ہو رہی ہے۔ فرگبی کا تنبیہ کرنے والا انداز ایسا تھا، ہیر کچھ بول نہیں پائی۔ خاموشی سے فرگبی کے پیچھے جاتی وہ دوسرے کمرے میں پہنچی جو بالکل مخالف سمت پر تھا۔ وہ بڑا سا کمرہ اندر سے بے حد حسین تھا۔ اس کمرے کی بناوٹ، تراش خراش اور سجاوٹ خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ہیر متاثر ہونے والے انداز سے کمرے کے چاروں اطراف نظر دوڑانے لگی، تبھی فرگبی نے کھڑکی سے پردہ ہٹاتے ہوئے باہر سورج کی روشنی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اس جگہ کو، یہاں کی در دیوار کو نہ جانے کب سے آپ کی ہمت کا انتظار تھا۔ پورا ہیر پیلس نہ جانے کتنے سال سے آپ کی یہاں آنے کی راہ تک رہا تھا۔ آج وہ انتظار بھی ختم ہوا۔ فرگبی کی بات پر ہیر نہ سمجھنے والے انداز میں فرگبی کو دیکھنے لگی۔ ہیر کے چہرے کا الجھا ہوا تاثر دیکھ کر ایک پل کے لیے فرگبی کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی، جسے وہ فوری طور پر سنجیدگی کے لبادے میں ڈھال دی گئی۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب تھا؟ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ سامنے کھڑی یہ خاتون سے کافی پراسرار سی شخصیت محسوس ہو رہی تھی، بالکل اس کے شوہر کی طرح جس سے اس کی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ جب وقت گزرے گا تب ساری گرہیں کھلتی جائیں گی، سب کچھ اپنے آپ کو سمجھ آنے لگے گا۔ رات کے کھانے میں ابھی وقت ہے، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ فرگبی ہیر سے بولتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔ وہ کہاں پر ہے؟ ہیر نے نام لیے بغیر کمرے سے باہر جاتی فرگبی سے عباس کے بارے میں پوچھا تو فرگبی رک کر ہیر کو دیکھتی ہوئی بولی، ان دنوں ٹورسٹ پر کافی رش ہے، اس لیے ہوٹل سے روز رات کو دیر سے شیر عباس کا واپس آنا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی شیر عباس کی کال آئی تھی، رات میں وہ واپس نہیں آ سکیں گے، صبح ہی آپ کی ان سے ملاقات ہوگی۔ فرگبی ہیر کو بتا رہی تھی۔ عباس کے نام سے ہیر کے چہرے پر لالی سی بکھر گئی، جس سے وہ غور سے دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔